واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یہی ہے آرزو شام و سحر میں یہی ہے آرزو شام و سحر میں جواں ہو جوش و جذبہ ہر بشر میں یہی ہے آرزو شام و سحر میں جواں ہو جوش و جذبہ ہر بشر میں مٹا دے جو زمانے کے اندھیرے ملے وہ روشنی علم و ہنر میں مٹا دے جو زمانے کے اندھیرے ملے وہ روشنی علم و ہنر میں جگا دے جو ضمیر زندگی کو عطا وہ سوز ہو قلب و جگر میں جگا دے جو ضمیر زندگی کو جگا دے جو ضمیر زندگی کو عطا وہ سوز ہو قلب و جگر میں یہ کیوں انکار ہے نور نبی کا یہ کیوں انکار ہے نور نبی کا انہی کا نور ہے شمس و قمر میں یہ کیوں انکار ہے نور نبی کا انہی کا نور ہے شمس و قمر میں ہے قرآن مبین ان کا قصیدہ انہی کی نعت ہے زیر و زبر میں ہے قرآن مبین ان کا قصیدہ ہے قرآن مبین ان کا قصیدہ انہی کی نعت ہے زیر و زبر میں انہی سے اوج پر عثمان و حیدر انہی سے اوج پر عثمان و حیدر انہی کا فیض بو بکر و عمر میں انہی سے اوج پر عثمان و حیدر انہی کا فیض بو بکر و عمر میں انہی سے اوج پر عثمان و حیدر انہی کا فیض ہے بو بکر و عمر میں انہی سے زندگی کی ساری راہیں روشن انہی کا نور ہے شمس و قمر میں چلو یوں زندگی اپنی گزارو چلو یوں زندگی اپنی گزارو پیام بندگی ہو ہر سفر میں چلو یوں زندگی اپنی گزارو پیغام بندگی ہو ہر سفر میں نہیں مطلوب امری کی غلامی مجھے اسلام چاہیے ہر نگر میں
یہی ہے آرزو شام و سحر میں، جواں ہو جوش و جذبہ ہر بشر میں، مٹا دے جو زمانے کے اندھیرے، ملے وہ روشنی علم و ہنر میں، جگا دے جو ضمیر زندگی کو، عطا وہ سوز ہو قلب و جگر میں، نہیں مطلوب امریکی غلامی، مجھے اسلام چاہیے ہر نگر میں، یہی فریاد ہے آصف کی یا رب، غم اسلام ہو نظم و نثر میں، یہی فریاد ہے آصف کی یا رب، غم اسلام ہو نظم و نثر میں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے قسم، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، زینت مسند صدارت، پیر طریقت، عالم شریعت، حضرت پیر سید کرامت علی حسین شاہ صاحب زید مجدہ، سجادہ نشین، آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف، رون کے محفل، مہمان خصوصی، قبلہ والد محترم صوفی غلام سرور صاحب زید مجدہ، وارثان ممبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ مقدس لمحات عطا فرمائے ہیں۔ ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر 18ویں سالانہ فہم دین کورس کے اختتام پر اس عظیم الشان فہم دین کانفرنس میں ہم سب کی شرکت ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمارے تنظیمی بھائی ورکر جو دن رات اس پروگرام کے لیے محنت کرتے رہے ہیں اور پورا مہینہ ڈیوٹیاں دی ہیں، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور جتنے شرکاء روزانہ شامل ہوتے رہے ہیں حضرات و خواتین، سب کو رب ذوالجلال اپنی طرف سے رحمتوں کے خصوصی تحفے عطا فرمائے، اور آج کے اس اجتماع میں قرب و جوار میں دور و دراز سے جہاں جہاں سے کوئی چل کے آیا ہے، رب ذوالجلال تمام حضرات و خواتین کو قدم قدم پر کروڑوں ثواب عطا فرمائے۔ میں کس زبان سے اپنے رب کا شکریہ ادا کروں کہ اس نے کتنا کرم کیا، کتنا فضل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحوں کے محبوب، قلوب کے طبیب، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کا صدقہ کئی دشواریوں اور مشکلات کے باوجود آج ہمارا فہم دین کورس کا قافلہ علم و حکمت کی کئی جہانوں کی سیر کرتے کرتے اب منزل پہ پہنچ گیا ہے۔ روزانہ کے موضوعات، معارف کے گلشن، مطالب کی وادیاں، سوز و گداز کے سمندر، علوم و معرفت کی کہکشاؤں سے گزرتا ہوا یہ قافلہ آج منزل پہ پہنچ رہا ہے، اور واقعی منزل پانے والوں کو منزل کی خوشی نظر آ رہی ہے، اور ہر طرف نکھرے چہرے، روشن آنکھیں، متبسم ہونٹ اور چمکتے چہرے اس بات کی خبر دے رہے ہیں، چلو ہر سو صداقت کے علم لہراتے جانا ہے، ملا کے کندھے سے کندھا افق پہ چھاتے جانا ہے۔ یہی بھٹی میرج ہال ہے۔ 2007 11 مئی کو یہاں
ادارہ صراط مستقیم کا تاسیسی کنونشن ہوا۔ اس سے پہلے بندہ ناچیز حرمین شریفین کی حاضری کے دوران مسجد حرام کے باب الفتح میں بیٹھ کر ادارہ صراط مستقیم کے منشور کو مرتب کر رہا تھا، اور مسجد نبوی شریف میں باب جبریل میں بیٹھ کر اس پہ نظر ثانی کی، اور اس کے بعد پاکستان میں آنے کے بعد سب سے پہلے جہاں اپنے اس درد کا اظہار کیا وہ یہی بھٹی میرے جہال ہے کہ جہاں سے اس قافلے کا آغاز ہوا، اور 23 ربیع الثانی 1428 ہجری 11 مئی 2007 عیسوی کو اس ادارے کا یہاں پر تاسیسی کنونشن منعقد ہوا، اور اللہ کا فضل ہے اس دن میں نے جو چند باتیں سامنے رکھی تھیں، ہمارا یہ تنظیمی سفر اور ایک ایک دن اور ایک ایک رات اس پورے منشور کی صداقت پر گواہی دے رہا ہے۔ اس اجتماع کے آغاز میں نے کہا تھا عجب دستور والے ہیں، ہیرا کے نور والے ہیں، ملائے بندے کو جو رب سے ہم اس منشور والے ہیں۔ یہ تاسیسی خطاب کا ابتدائیہ تھا، عجب دستور والے ہیں، ہیرا کے نور والے ہیں، ملائے بندے کو رب سے ہم اس منشور والے ہیں، اٹھو حرکت میں برکت کا یہ وعدہ آسمانی ہے، لگا دو دین کی خاطر جو باقی زندگانی ہے، ابابیلوں سے ابرا کو سزا تھی جس نے دلوائی، ابابیلوں سے ابرا کو سزا تھی جس نے دلوائی، اسی رب پہ یقین کرتے ہوئے ہم نے بھی لی ہے انگڑائی، ابابیلوں سے ابرا کو سزا تھی جس نے دلوائی، اسی رب پہ یقین سے ہم نے بھی لی ہے یہ انگڑائی، چلو ہر سو صداقت کے علم لہراتے جانا ہے، ملا کے کندھے سے کندھا افق پہ چھاتے جانا ہے۔ یہ اس وقت کے جذبات تھے۔ میں اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے وہ لمحہ قبولیت تھا کہ آج اس سوز کے مناظر ہر طرف نظر آ رہے ہیں، اور یہ فضل و کرم ہے خالق کائنات کا، اور یہ اکابر کی دعائیں ہیں، اور یہ اہل سنت و جماعت کے مسلک کی صداقت ہے کہ ہم نے کام شروع کیا، وسائل محدود اور مسائل زیادہ، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے 4 سالوں کا سفر جو طے ہوا، اور یہ بات ہر محاذ پہ ہم نے کہی، جابروں، عامروں، ڈکٹیٹروں، طوفانوں، ظلمتوں اور اندھیروں کے سامنے ڈٹے ہوئے کہ ہم کبھی بھی جسمانی طاقت سے نہیں، ہم تو ایمانی طاقت سے کام کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اندھیروں سے لڑتے ہوئے اور طوفانوں سے ٹکراتے ہوئے کہ ہم بدنی طاقت والے نہیں، ہم تو مدنی طاقت والے ہیں۔ تو اللہ کا فضل ہے، اب میری زبان ایک نہیں رہی، کئی زبانوں پہ وہ لفظ جاری ہیں۔ اب آج میں تقریر نہ بھی کروں تو کوئی بات نہیں، اس واسطے کہ ہر آواز کی صدائے باز گشت ہوتی ہے، تو اسے بھی سننا چاہیے۔ انسان بولتا ہے تو کہیں آواز ٹکراتی ہے اور لوٹ کے واپس آتی ہے، تو اس میں بھی ایک ترنم ہوتا ہے، اس میں بھی ایک لذت ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ہلچل ہوتی ہے، اس کا ایک روب ہوتا ہے۔ آج میری گفتگو تھوڑی بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، یہ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے یہ مبلغ جو کہ تبلیغ کے اس انداز میں آئے ہیں کہ رب ذوالجلال نے مسلک اہل سنت کی صداقت بھی دی ہے اور اصل کے اہل سنت کا سہارا بھی عطا فرمایا ہے۔ شاپر غیروں کے تھے مگر ان شاپروں میں سودا مدینہ شریف کا آ گیا ہے، برتن غیروں کے تھے مگر نور مدینہ شریف کا آ گیا ہے۔ اس واسطے ہم پر امید ہیں، میں مطمئن ہوں، اگرچہ خلاف ہے ماحول، خراب ہے ماحول، کہ خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب حق کے قافلے ہر طرف فتوحات کر لیں گے اور ہر طرف اللہ کے فضل و کرم سے مسلک اہل سنت کی دھاک بیٹھ جائے گی۔
اسلام کا غلبہ اور سطوت اسلام کے مناظر ہر طرف دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے. بس صرف استقامت کی ضرورت ہے اور آپ حضرات کو حق کی حمایت کی خاطر مزید متحرک ہونے کی ضرورت ہے. فتنے بڑے ہیں، آفتیں بڑی ہیں، مصیبتیں بڑی ہیں اور بہت سی الجھنیں ہیں، لیکن ان ساری الجھنوں کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی لحاظ سے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس واسطے کہ خالق کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم سے جو عہد کیا تھا حرم کے سامنے اور جو حلف اٹھایا تھا گنبد خضرا کے سامنے، اس حلف کا حصہ ہر طرف آج نام لے کر جب ہم بولتے ہیں توحید و رسالت کی خوشبو ہر سو پھیلا کے دم لیں گے. ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر سو لہرا کے دم لیں گے. اس میں وہی جو حلف تھا اس کا گلی گلی، محلے محلے، صوبے صوبے میں، نگر نگر میں اظہار ہو رہا ہے. اور اب تو اتنی امیدیں روشن ہو گئی ہیں. میں اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اب بولتے ہوئے پہلے سے زیادہ مطمئن لہجہ مل گیا ہے. اگرچہ وہ سوز بڑا پرانا ہے جو حافظ الحدیث کی طرف سے دی ہوئی فکر میں ملا ہے اور وہ انداز بہت سلیم ہے جو جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف کی آفاق سے ملا ہے. اور بھکی شریف سے بغداد شریف تک کا جو سفر ہے اس کے ایک ایک مرحلے میں کئی چاند ہیں اور کئی آفتاب ہیں. لیکن اب عملی فیلڈ میں آ جانے کے بعد اور ہر طرف حق کی اذان دینے کے بعد مجھے اس بات پر بھی رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ میں جب ان ساری چیزوں کو اور ان کے نتائج کو دیکھتا ہوں تو میں رب ذوالجلال کے فضل سے یہ کہتا ہوں ہم بانٹ کے نور دماغوں میں اور ڈال کے تیل چراغوں میں اس دیش کے چپے چپے پہ ظلمت کو بھگا کے دم لیں گے. یہ وقت ہے خوب تیاری کا، اب آیا دور بیداری کا. ہم فکر رضا کی دستک سے مسلم کو جگا کے دم لیں گے. یہاں قاتل بیٹھے میلوں میں اور غازی تڑپیں جیلوں میں، ہم جبر کے ظالم ہاتھوں سے غازی کو چھڑا کے دم لیں گے. قرآن جلانے والوں کو، انسان ستانے والوں کو، اوروں کو دبانے والوں کو ہم پورا دبا کے دم لیں گے. جب مسلک میں سچائی ہے پھر کیوں مایوسی چھائی ہے، اسلاف سے جو دھن پائی ہے دن رات پکا کے دم لیں گے. میں کہتا ہوں بدخواہوں سے اٹھ جاؤ میری راہوں سے، مقروض ہے میری جان ابھی ہم قرض چکا کے دم لیں گے. دراڑیں آ گئی ہیں باطل کے ایوانوں میں، جیسے زلزلے کے بعد عمارت کا حال ہوتا ہے ایسے وہ رافضیت اور خارجیت کے جو ایوان تھے ان میں دراڑیں آ چکی ہیں. ان کے حملے، ان کی بدحواسی اور ان کا یہ اوچھاپن جو ہے اس سے کبھی بھی اہل سنت اپنی فکر کو نہیں چھوڑیں گے. ہم راہ حق پہ چلتے ہوئے ان صبر آزما مرحلوں سے گزریں گے اور وہ دن آخر سامنے آئے گا کہ حق پرستوں کے قافلوں پہ فائرنگ کرنے والے انہیں شکست کا منہ دیکھنا ہوگا. ظاہری شکست اور باطنی شکست سے دو چار کرنا پڑے گا. یہ جو امامے سجا کے اہل سنت کے جھنڈے کے نیچے آئے ہیں انہیں کوئی بے سہارا مت سمجھے، انہیں ماہ مدینہ کی عنایت کا سہارا حاصل ہے. اس واسطے ہوتا ہے جب کسی کو پتا چلے کہ میرا کارواں اس کے راہی وہ چھوڑ جا رہے ہیں اسے غصہ ضرور آتا ہے، مگر غصہ ہم پہ کیوں کرتے ہیں؟ غصہ اپنی بدعمالیوں پہ کریں، غصہ اپنی بدعقیدتوں پہ کریں، غصہ اس باطل سوچ پہ کریں، غصہ اس عقیدے پہ کریں جو ریالوں کے عوض یا امریکی ایڈ کے عوض ہوتا ہے. ہم انہیں دعوت دیتے ہیں اور لہجے میں سکون کے ساتھ کہ ہر مرض کا علاج معجون مدینہ شریف ہے، جو بھی اس کو استعمال کرے گا دنیا میں بھی سلامت رہے گا، عقبہ میں بھی سلامت رہے گا. آج کے اس پرکیف اجتماع میں ہمارا جو موضوع ہے، مجھے اسلام چاہیے ہر نگر میں،
ہر فہم دین کورس کا اختتامی موضوع وہ پورے کورس کا خلاصہ ہوتا ہے، اور اب خلاصے کا بھی ٹائم نہیں چونکہ وقت بہت محدود ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اسی مقام پر مختلف کورسز کے اختتام پر جو موضوعات سنے ہیں، آخری اجتماع کے اندر ان میں زندگی برائے اسلام، اے غریب الوطن اسلام کے ہم وطنوں، لبیک یا اسلام، اسلام ہم تیرے ہیں، اسلام بس اسلام، اسلام میری پہچان، اس طرح کے متعدد موضوعات ہو چکے ہیں، اور اللہ کے فضل سے شرق و غرب، شمال و جنوب تک ان کی روشنی پہنچی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ہماری گفتگو کا موضوع ہے مجھے اسلام چاہیے ہر نگر میں۔ جن حالات میں ہم اس موضوع کو چھیڑے ہوئے ہیں، ملک دیکھو، ملک کے صوبے دیکھو، ملک کے شہروں اور ملک کی گلیوں کو دیکھو، عالم اسلام کو دیکھو، بلاد اسلامیہ کو دیکھو، ہر طرف امریکہ کی یورشیں ہیں، غیروں کی سازشیں ہیں، ہر طرف ایک ایسا جال لگا دیا گیا ہے کہ جس میں امت مسلمہ کو پھاندنے کے لیے ہر کوشش کی جا رہی ہے۔ برباد کر کے بصرہ و بغداد کا جمال اب چشم بد ہے جانب خیبر لگی ہوئی، غیروں سے کیا گلہ ہو کہ اپنوں کے ہاتھ سے ہے دوسروں کی آگ میرے گھر لگی ہوئی۔ ایسے حالات کے اندر کہ جب پاکستان کا ایک ایک شہر اس میں آگ لگی ہوئی ہے، کعبہ سے مقدس خون ہر طرف اس کو بہایا جا رہا ہے، عرب ممالک ہوں یا عجم، ہر طرف امریکہ اپنے اس باطل گمان میں ہے کہ معاذ اللہ ان ممالک کو اپنی کالونیاں بنانا چاہتا ہے، اور پھر عالم اسلام پہ مسلط نالائق قیادت اور مردہ گھوڑوں جیسے حکمران انہوں نے امریکہ کے لیے اپنے استقبالیہ کیمپ لگا رکھے ہیں۔ ڈرون حملوں سے اور مخفی سازشوں سے ہر طرف ملت کا بدن زخموں سے چور ہو چکا ہے۔ ایسے میں اسلام کے متوالوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اسلام کا پرچم ہر طرف لہرائیں، غریب الوطن اسلام کے لیے رہائش کا بندوبست کریں، وہ مقدس دین جس کے لیے میرے محبوب علیہ السلام نے طائف کے بازار میں پتھر بھی کھائے تھے، احد میں زخمی بھی ہوئے تھے، بدر حنین کے معرکوں کے اندر اپنی توانائیوں سے اس دین کو آگے بڑھایا تھا۔ آج وہ اسلام بے گھر ہے، اجنبی ہے، پردیسی ہے، ہمارے ہوتے ہوئے اسے دیش نہ ملے تو پھر ہمارے ہونے پر بھی افسوس رہے گا۔ اس واسطے آج کی یہ گفتگو حالات حاضرہ میں ہمارا ایک سبق ہے، اور اس کی تفصیل ان پہلے دروس میں ہے۔ یہ تو صرف اجمال ہوگا، اس پورے کورس کو سننا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو پھیلانا ہے۔ پاکستان سنی فکر پر بنا، مدینہ شریف کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر جو ملک بنا وہ ملک پاکستان ہے۔ اس کو مدینہ شریف کا عکس جمیل بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ ملک سنی غیرت، سنی سوچ اور سنی فراست پہ بنا تھا۔ اس نظریے پر پہرا ہمارے اسلاف نے دیا۔ یہ امپورٹڈ سوچ مدینہ شریف سے آئی تھی۔ دو قومی نظریے کا بیج محمد بن قاسم لائے تھے۔ اس کھیت کی نگہبانی حضرت مجدد الفسانی نے کی تھی۔ اس کے گرد پہرا امام فضل حق خیر آبادی نے دیا تھا۔ اس کے چپے چپے پر نگہبان امام احمد رضا بریلوی قرار پائے تھے۔ اسی ملک کی بقا کے لیے امام شیخ احمد نورانی نے اپنی زندگی کو پوری وقف کی ہے۔ علامہ عبدالستار خان نیازی اسی میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوشوں کے لیے مصروف رہے ہیں۔ آج اس ملک میں غیروں کا تسلط بڑھتا جا رہا ہے۔ کچھ نام نہاد روشن خیال ہیں اور کچھ مذہبی ساتھو ہیں۔ ایک طرف آکسفورڈ اور کیمبرج کے گٹروں سے نکلے ہوئے کیڑے اس ملک کو نام نہاد روشن خیالی کے گندے سیلاب میں ڈبونا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف مذہبی لبادہ اوڑھ کر شریعت، شرارت پر شریعت کا قبر چڑھا کر
इस मुल्क को अपनी हफ्से बातिन का मोर्चा बनाना चाहते हैं। हम अहले सुन्नत व जमात इस मुल्क के वारिस, इसकी फिक्र के दाई, इसके दो कौमी नजरिया की हिफाजत करने वाले हैं। इस वास्ते किराएदार उठ के चले जाएंगे किसी और जगह, जिन्होंने खून डाल के ईंटें बनाई हों, वो अपनी इस रिहायशगाह को छोड़ के किधर जाएंगे। इस वास्ते जिन लोगों ने काबे के मुकाबले में दिल्ली के लाल किले का तकद्दुस बयान किया और जमजम के मुकाबले में गंगा जमुना के पानी की कस्में खाएं, उनका इस मुल्क से कोई प्यार नहीं। वो धमाके करें इबादत गाहों में, मसाजिद में, मज़ारात पर, स्कूलों में, अस्पतालों में, इस पर खुशी करें, इस वास्ते कि उनकी किसी दुखती रग तक पैगाम नहीं जाता। वो उस वक्त भी अखंड भारत का नारा लगाते थे, आज भी उनकी वही सोच है। लेकिन फिक्रे मदीना वालों को आज इस टुकड़े पर पहरा देना है। इस वास्ते पाकिस्तान जिस नजरिए पर बना था उसी पर ही इसकी बका है। अगर उस नजरिए को छोड़ेंगे तो यह बाकी नहीं रह सकता। पाकिस्तान की बका क़यामत तक है इंशाअल्लाह। लेकिन इस सिलसिला में हमारी मेहनत क्या है, हमारी कोशिश क्या है, उसको देखना है। याद रखना, पाकिस्तान महज एक मुल्क ही नहीं बल्कि मुल्कों की लिस्ट में ऐसे है जैसे जमीन पे रब की मस्जिद होती है। किसी मुल्क की बेस रंग पर, किसी की नस्ल पर, किसी की बोली पर, किसी की ज्योग्राफिया पर, और इस मुल्क की बुनियाद कलमा शरीफ पर। इस वास्ते इसका होना इस्लाम की अजमत का हवाला है। इसका फलना फूलना इस्लाम की तालीमात की सदाकत है। इस पर पहरा देना रियाजत भी है, इबादत भी है। इसके चप्पे चप्पे से करप्शन, फ्रॉड और जुल्म सितम को दूर करना ये हमारी सबकी मुश्तरका ड्यूटी भी है। इस वास्ते आज इस सारे मंजर को पेश नजर रखते हुए चंद बातों को ज़हन में रखिए, और ये हमारे दीन का, ईमान का हमसे तकाजा है और पैगाम है, जिसके पेश नजर हमें इस बात की लज्जत भी महसूस होगी कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जुमला इरशाद फरमाया था, बुखारी शरीफ में है, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया। रब बनी इसराइल की सियासत उनके नबी करते थे, उनके नबी करते थे। मतलब क्या है? लोगों के दुख सुख में शरीक होना, जुल्म का मुकाबला करना, फराड की जड़ें उखाड़ना और लोगों को रिलीफ बख्शना, यह नबवी सियासत है और ये ही कायम रही। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने उसी बुनियाद पर स्टेट कायम की और उसी के तसव्वुर पर जो अबू जाल के मुकाबले में नजरिया पेश किया था, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वही नजरिया मुजद्दिद अल-फिसानी ने अकबर के सामने पेश किया था। और वही नजरिया 5000 उलमा व मशाइख ने ऑल इंडिया बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस में इस्तेमार के सामने पेश किया था, जिसके नतीजे में रब्बे जुल जलाल ने रमजानुल मुबारक की हसीन सातों में 27वीं शब को हमें पाकिस्तान का तोहफा अता फरमाया था। नक्श है जो दिल पे वो तहरीर पाकिस्तान है, जज्बाए उल्फत की एक ताबीर पाकिस्तान है। कौन अब तस्खीर कर सकता है अर्द इश्क को, मुस्तफा के नाम की जागीर पाकिस्तान है। इसकी तफसीलात आपको अभी वो किताबचा मिल जाएगा, पाकिस्तान का माना व मफहूम, उसमें कुछ हिस्सा छप चुका है। आज के इस इज्तिमा में भट्टी मैरिज हॉल के अंदर जिस जगह हम बैठे हैं, वैसे मैरिज हॉल का पता नहीं क्या हाल होता है, लेकिन इस जगह का जो हाल है उसके लिहाज से भी कुछ हाल मैं आपके सामने रख दूं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, मुकाशफतुल कुलूब के अंदर भी यह जिक्र है, मा मिन बुका युज़करुल्लाहु तआला अलैहा बिसलातिन औ जिक्र इल्ला इफ्तखरत अला मा हुआ अला मा हौलहा। फरमाया जिस जगह भी अल्लाह का जिक्र किया जाए, बशक्ल नमाज किया जाए या वैसे किया जाए, फरमाया वो जगह बाकी जगहों पे फख्र करती है। उस जगह को भी पता लग जाता है, जगह को पता है कि मुझ पे रब का जिक्र हुआ है, जगह को पता है कि मुझ पे फाहमे दीन कोर्स हुआ है, जगह को पता है कि मुझ पे कुरान और सुन्नत के असरार और रमूज का बयान हुआ है। और यही हमारे मसलक की दलील है, जहां ये जिक्र हो बेजान जगह को पता चल जाए
تو جو روزانہ بیٹھتے ہیں ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ جن میں جان بھی ہے، ایمان بھی ہے، اہل سنت کی شان بھی ہے، حق کی پہچان بھی ہے، اور سامنے قرآن بھی ہے، تو کتنا بڑا عظمت کا سلسلہ ہے۔ اس بنیاد پر اس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہم نے جو متعدد کورسز کروائے ہیں، یہ اب بھی بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ عظمتوں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ اس بنیاد پر اس دعوت کے اس حصے کے اندر یہ چیز نوٹ کر لو، جس جگہ ایک کورس ایک شہروں والوں نے چند مضافات کے لوگوں نے بیٹھ کے کیا، اس کو اتنی عظمت مل گئی ہے، تو وہ ملک پاکستان پورا، جس کی خاطر 10 لاکھ شہیدوں نے خون پیش کیا، جس کی خاطر ہمارے ولیوں نے رات تہجد پڑھ کے دعائیں مانگی، جس کے لیے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ علی پوری جیسے لوگوں نے اور حضرت شاہ عبد العلیم میرٹھی جیسے لوگوں نے دن رات محنت کر کے اس کے لیے فضا ہموار کی۔ اس کی ایک ایک چپے کی کتنی عظمت ہوگی، اور یہ جو ملکوں میں مسجد ہے باقی زمینوں کے مقابلے میں اس کے فخر کا انداز کیا ہوگا۔ لہذا اس کی اس چھپی ہوئی صدا کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کو سامنے رکھیے کہ ایسی جگہ اور مقامات پر فخر کرتی ہے، اسے یہ تقاضا ہوتا ہے کہ میری مٹی کے پاسباں پیدا ہوتے رہیں، مجھ پہ پہرا دیتے والے پیدا ہوتے رہیں، مجھے بت پرستی سے نجات دینے والے، مجھے ہندوؤں کے پنجوں سے رہا کرنے والے سلامت رہیں تا قیامت رہیں۔ اس بنیاد پر پاکستان کی سلامتی کے لیے جو بندہ متحرک ہے اور جو کوشش کرتا ہے وہ زمین پہ قدم رکھے، زمین پہ قدم اٹھائے۔ حدیث صحیح کے مضمون کے ایک تصویر کے مطابق جب قدم رکھے گا پھر بھی زمین دعا کرے گی، جب قدم اٹھائے گا پھر بھی زمین دعا کرنے والی ہوگی۔ محتشم سامعین حضرات، آج 14 صدیاں گزر گئیں، جو نظریہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا تھا، نظریہ زندہ ہے، اور نظریے کے ماننے والے بھی زندہ ہیں، اور ہر شخص کے دل میں یہ چاہت ہے کہ میرے ہر شہر میں، ہر نگر میں، ہر گلی میں مجھے اسلام چلتا پھرتا متحرک نظر آئے۔ ہر ایک کی تڑپ ہے، ہر ایک کی خواہش ہے، کیوں نہ ہو آج کے لوگوں کو بھی میرے نبی علیہ السلام کی نگاہ نے دیکھا تھا، اور سرکار نے فرمایا، پاک محبوب علیہ السلام کا وہ فرمان مسند امام احمد میں موجود ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے، توبہ توبہ لمن رآنی، مبارک ہو اسے جس نے میری زیارت کر لی ہے۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی اور جنہیں روزانہ اپنے محبوب کی دید ہوتی تھی، ان کی تو عظمت ہی بڑی ہے، لیکن بعد والوں کا کوٹا بھی مخصوص ہے، اور کتنا حوصلہ بخشا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے قیامت تک کے غلاموں کو۔ حدیث کے لفظ سنو، حیران رہ جاؤ، کیا مقبولیت ہے اس دربار میں۔ توبہ لمن رآنی، جنت ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا، میری زیارت کی، کتنے مقدر والا ہے۔ اور فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے، وَتُوبَى 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی، 7 مرتبہ مبارک ہو اسے جس نے دیکھا نہیں ہے کلمہ پھر بھی میرا ہی پڑھنے والا ہے۔ 7 مرتبہ، 7 مرتبہ، توبہ 7 مرات، 7 مرتبہ، 7 مرتبہ مبارک ہو اسے۔ آخر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی تو 1 سے 7 تک پہنچا دیا۔ ہمیں اعتراف ہے، ہم کروڑوں مل جائیں، ہم کسی ایک صحابی کے قدم سے لگنے والی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اتنی شان، والایمان فی قلوبہم اشد من الجبال، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے دلوں میں جو ایمان ہے پہاڑوں سے بھی زبردست ہے۔ ہم ہر وقت ان کی عظمت کے معترف، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کے معترف، مگر سرکار نے حوصلہ دیا، صحابہ میرے بڑے پکے محب ہوں گے، بعد میں پیدا ہوں گے، اور 7 مرتبہ مبارکباد ان کو دے رہا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا دیکھے بغیر ہی میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، دیکھے بغیر۔ تو اب سارے جو بیٹھے ہیں، یہ ڈگری تو سب کے پاس ہے، چلو ہم غوث نہ صحیح، کتب نہ صحیح، ولی نہ صحیح، صالح نہ صحیح، اور سب نے کلمہ تو پڑھا ہے،
دیکھے بغیر پڑا ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 مبارکیں ہوں۔ اور دیکھو نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت کیسی ہے، اور کائنات کے ضمیر میں کس طرح نقش ہے جملہ۔ آپ پنجابی بولے گا تو 7 مبارکہ، یہ 7 اور 7 یہ 15ویں صدی کے پلو کے منہ پہ کیسے آ گیا؟ جو ایک دن بھی درس نظامی پڑھنے نہیں گیا، ایک دن بھی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، وہ الف با تا سے بھی واقف نہیں ہے، مگر مبارک دے تو کہتا ہے تجھے 7 مبارکیں ہوں، تجھے 7 اور تین 7 مبارکہ ہوں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ بولا تھا، بعد والوں کی زبان پہ خود ہی وہ جملہ بولتا جا رہا ہے۔ توبہ مبارک ہو 7 مرات، 7 مرتبہ ان کو، لمن لم یرنی وآمن بی، جنہوں نے دیکھا نہیں ہے مگر ایمان پھر بھی مجھ پہ رکھنے والے ہیں۔ اس واسطے یہ ٹھیک ہے ہم بعد والے ہیں، مگر اپنے آپ کو اتنا کوئی گرا ہوا نہ سمجھو، اور کسی طرح ایسے احساس کی، کم طریقے احساس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ہمیں یہ پتا ہے کہ ان لوگوں کے قد کتنے اونچے اور ہمارے ان کے لحاظ سے کتنے چھوٹے، وہ کتنے عروج پر اور ہم کتنے نیچے، مگر اس وقت جو معاشر لوگ ہیں، اس وقت جو دنیا آباد ہے، اس وقت جو کائنات میں چلنے پھرنے والے لوگ ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، ایک طرف وہ امریکی، عیسائی، یہودی، پادری، ایک طرف وہ فرنگی، ایک طرف وہ برٹش جو شیمپو لگائے، جو صابن ملے اور 10 مرتبہ اپنے چہرے کو دھوئے، اس کی حیثیت، اور دوسری طرف کٹیا میں بیٹھے ہوئے ایک سادے سے مسلمان کی حیثیت، دونوں کی حیثیت کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے وہ 10 مرتبہ دھو لے، اور یہ جس وقت کوئی شیمپو نہیں، کوئی صابن نہیں، وضو کرتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکلتے ہیں، پلکوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ وہ انگریز دھوتا ہے تو صرف کھال دھوتا ہے، مسلمان کھال بھی دھوتا ہے، نامہ اعمال بھی دھوتا ہے، اور وہ دھوئے گا پھر اس کو آلودگی آ جائے گی، دوسرے دن تو ضرور دھونا پڑے گا، لیکن ادھر وضو دنیا میں کیا ہے، اور معاشر کے میدان میں بھی لائٹنگ موجود ہوگی، جب سب چہرے مرچھا چکے ہوں گے، ہر طرف بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں وہ موم جام میں قدموں کے نیچے بن چکے ہوں گے، اور یہ جو برٹش انداز ہے سب مان پڑ چکا ہوگا، اس وقت بھی انداز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبنے والوں کا کیا ہے؟ ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، اور تو اور رہا قدموں سے بھی نور کی شعائیں نکل رہی ہوں گی۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دائمی کوٹے عطا فرمائے ہیں۔ اس واسطے آج دنیا کی اس گلوبل ویلی میں بیٹھے ہوئے ہمیں کسی سے کوئی جھجک نہیں ہے۔ کون ہے جس کا رنگ مسلمان کے رنگ سے روشن ہو؟ کون ہے جس کا سینہ اس کے سینے سے روشن ہو؟ کون ہے جس کا انداز اس کی انداز سے اچھا ہو؟ رب کعبہ کی قسم ہے اگر فرشتوں کی عینک سے کوئی دیکھے تو یہ سارے خواہ وہ وائٹ ہاؤس میں اندر ہوں یا باہر ہوں یوں لگتے ہیں جیسے پاگل خانے میں بیٹھے ہوئے بول رہے ہوں، اور یہ مسلمان زمین پہ چلے تو فرشتے بھی دیکھ دیکھ کے رشک کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو اسلام میں نہیں، وہ تو دابہ ہیں، جانور ہیں، دواب ہیں، چوپائے ہیں۔ کیوں؟ طریقہ جانوروں والا ہے، کھاتے وقت دیکھتے نہیں حلال ہے یا حرام ہے، صرف ٹیسٹ دیکھتے ہیں، حلال حرام نہیں دیکھتے۔ تو یہی تو جانور کا کام ہے، یہ گدھے کا کام ہے، یہ کتے کا کام ہے، یہ خنزیر کا کام ہے۔ ان کا جو انداز ہے یہ غیروں کے پاس ہے، اور مسلمان جو ہے وہ ٹیسٹ بعد میں دیکھتا ہے اور ٹیسٹ سے پہلے سرکار کے فرمان کو دیکھتا ہے۔ اس بنیاد پر سلامت رہو، سر پہ اسلام کا سایہ، دل میں ایمان کی طاقت، آخرت کے یہ مسافر، قرآن و سنت کے نور کے زیر سایہ، رمضان کی بہاریں اور آخری عشرہ
जहन्नम से आजादी की घड़ियां और मंजिल पे पहुंचता हुआ ये काफिला सादत की घड़ी है, सादत के जुमले हैं। हर हर जुमले को रूह में महफूज करना, चौक में खड़े होकर बातिल परस्तों तक ये पैगाम देना कि जो इस्लाम से बाहर है आज भी अपना किबला सीधा करे, वो यहूदी हो, ईसाई हो, जो बला हो, वो माजून मदीना शरीफ इस्तेमाल करे, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। एक पल भर में अब्रे कर्म बरसेगा, जिंदगी भर के गुनाहों के सारे दाग मिट जाएंगे। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को जिस अंदाज से दावत दी है वो अंदाज बड़ा अजीब है। और आज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर इस्लाम की तुख्म रेजी के लिए, यानी दीन मौजूद है, मुसलमान मौजूद हैं, मुराद यह है कि इस्लाम नाफिज हो और कुरान नाफिज हो, राज इस कुरान का हो, निजाम इस कुरान का हो और फैशन ना हो, रस्म रवाज ना हो। जब भी बात हो तो कुरान की बात हो, सुन्नत की बात हो, इसकी बहारों की बात हो। इस सिलसिला में सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का अंदाज, उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनके लहजे, उनकी इस्तिकामत को पेश नजर रखना है। जिस वक्त मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे थे, बदर से पहले मीटिंग हो रही थी कि अब क्या करना है, दुश्मन आ गया है, तो सहाबा बोले, हज़रत साद बिन उबादा बोले रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कहते हैं, लो अमरतना अन नुखीदहा फिल बहरि ला खदनाहा वलो अमरतना अन नद्रिब अकबादहा इला बरकिल गिमाद ला फअलना। महबूब कोई बात नहीं, मदीना शरीफ से बाहर जाकर लड़ना है तो यह मुश्किल क्या है, चूंकि यह मुआहदा था अंसार से कि जंग अगर बाहर होगी मदीना शरीफ से तो अंसार साथ देना उन पर लाजिम नहीं होगा, अगर अंदर होगी मदीना शरीफ की आबादी के करीब तो फिर साथ देंगे। और बदर दूर था तो अंसार ने समझा कि शायद हमारी चूंकि पहले जो इस पर हमारा अहद है वो और तरह का है, तो शायद कोई हमारी कमी सामने आ रही है। हजरत साद बिन उबादा के लफ्ज मस्जिद नबवी शरीफ के सतूनों ने सुने, आशिक सादिक की रूह की अजान आज भी कायनात की सदाकत का झंडा है। हर हर सहाबी का लहजा इस हकीकत की वजाहत कर रहा था, ऐ असरे हाजिर गवाह रहना, चरागे उल्फत जलाया हमने, राहे वफा के कदम कदम पर हमारे लहू के दिए जलेंगे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कह रहे थे, हम वो नहीं हैं जो कह दें फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हुना कायदून, मूसा तुम जाओ, तुम्हारा रब, तुम लड़ते रहो, हम यहां बैठने वाले हैं। नहीं, सहाबा कहने लगे, महबूब हमने तो बैत ही खून देने की थी, हमने तो कलमा ही खून देने के लिए पड़ा था। हम तुम्हारी मोहब्बत में सिर्फ हिजाज में ही नहीं पूरी कायनात में जाएंगे। बरके गिमात का एक माना यह है कि जमीन खत्म हो जाएगी, हमारा जज्बा जिहाद खत्म नहीं होगा। हम खुश्की में नहीं समुद्रों में भी लड़ेंगे, हम घोड़ों समेत समुद्रों में छलांगे लगा जाएंगे। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बिलाद इस्लामिया में अपने हर तरफ कायनात में खुतूत लिखते वक्त जो जुमला लिखा था, वालमू अन्नमल अर्दु लिल्लाहि व लिरसूली, याद रखो जमीन रब की है, रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। सहाबा ने पूरी तरह इसको पिक किया था, लिहाजा कहने लगे, हम किसी का राज नहीं मानते, हम किसी का निजाम नहीं मानते, जहां जहां तक जमीन है महबूब वो तुम्हारी हुक्मरानी के लिए है, रब के निजाम के लिए है। हम निकलेंगे, सिर्फ इशारा करो, जुबान से भी ना बोलो, इशारा करोगे, हम घोड़ों समेत समुद्रों में छलांगे लगाएंगे। वो अज़म सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का जो था, उस अज़म के ज़ेरे साया आज पाकिस्तान की तकमील की जरूरत है और पाकिस्तान की ततहीर की जरूरत है। ये मस्जिद के अंदाज में जो बनने वाला मुल्क है, इसके अंदर जो फासिद नजरियात और जो नाम नहाद रोशन ख्याली और जो यहूद व हनूद के पालतू यहां पर जो अपने अपने जाल लेकर फिर रहे हैं और बड़े बड़े मजालिम करके फिर भी दंदनाते फिरते हैं, उनसे इस मुल्क को पाक करने के लिए फिक्र मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अता फरमाई है उसके मुताबिक इस मुल्क की तकमील की जरूरत है। वरना हमारे असलाफ की रूहें हमसे सवाल करती रहेंगी, झंझोड़ती रहेंगी कि पाकिस्तान करप्शन के लिए नहीं बना था, पाकिस्तान फराड के लिए नहीं बना था, पाकिस्तान भत्ता वालों के लिए नहीं बना था, पाकिस्तान
گندے کاروباروں کے لیے، چکلوں کے لیے، بدکاروں کے لیے، زانیوں کے لیے نہیں بنا تھا، یہ تو مدینہ شریف کی کالونی بنایا گیا تھا اور مدینہ شریف کے زیر سایہ بنا تھا۔ اس بنیاد پر ہم جو زندہ ہیں، آج ہماری ڈیوٹی پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ اگلے اپنا کام کر گئے، اب ہمیں اس فکر کو ہر طرف اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلہ میں اس پر کیا کچھ ہو تو ہم بول سکیں، کیا کچھ ہو تو ہم آگے چل سکیں۔ اس کے لیے اگر اور کچھ بھی نہ ہو، اور کچھ بھی نہ ہو، صرف رب راضی رہے اور سرکار خوش رہیں، ہمیں اور پھر کسی کی ضرورت کیا ہے؟ اس واسطے نہ کوئی یہ کہے ہمارے پاس بینک بیلنس نہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں، امداد نہیں کسی ملک کی، ہمارے ایجنسیوں سے رابطے نہیں، تو ہم کچھ کر کیسے سکتے ہیں؟ یاد رکھنا، کچھ کر گزرنے کے لیے اور کسی سے رابطے کی ضرورت نہیں، ماہ مدینہ سے رابطہ کافی ہے۔ اس سلسلہ میں کیا خوبصورت جملہ ہے اس عاشق صادق کا جس کو زمانہ حضرت بلال کہتا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی، یمن میں ان کی منگنی کی بات ہو رہی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی۔ طبقات کبرا ابن سعد جلد 2 صفحہ 210 کے اوپر اس کی تفصیل موجود ہے۔ اب بلال ہیں، غلام تھے اور پھر آزادی ملی، نہ کوئی بینک بیلنس ہے اور نہ کوئی دوسرے جو پرکشش انداز ہیں ظاہری وہ تھے۔ رشتے کی بات ہو رہی تھی۔ اب جب سوال جواب ہونے لگے تو حضرت بلال نے کیا کہا؟ کہتے انا بلال وہذا اخی، میں ہوں بلال اور یہ ہے میرے بھائی، من الحبشہ، تعلق ہمارا حبشہ سے ہے، کننا ضالین فہدان اللہ، ہم تھے گمراہ لوگ، رب نے ہدایت دے دی ہے۔ ملک حبشہ ہے، گمراہ تھے، رب نے ہدایت دے دی ہے۔ کننا عبدین، ہم تھے غلام، فآتاکن اللہ، رب نے آزاد کر دیا ہے۔ اس کے بعد فرما ان تنکحونا فالحمدللہ، اگر رشتہ دے دو تو الحمدللہ، وَإِن تَمْنَعُونَا، اور اگر رشتہ نہ دو تو پھر فاللہ اکبر، اگر رشتہ نہ دو تو پھر کیا ہے؟ فاللہ اکبر، تو اللہ اکبر کی صدا بلند کی حضرت بلال کی وہ ایک حاجت آج کے مسلمان کی وہ درجنوں حاجات، وہ سینکڑوں حاجات۔ اب بلال وہ محتاج ہیں شادی کے، محتاج ہیں نکاح کے، اس انداز میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے جو تعارف بنتا تھا وہ تعارف کروا دیا۔ اس کے بعد کوئی ان کو سبز باغ دکھاتے، کوئی ان سے اپیل کرتے، کوئی ان سے اور کسی طرح کی کوئی کسی انداز میں سفارش کرواتے، بلال کے دل نے منظوری نہیں کیا۔ فرمایا اگر رشتہ دے دو گے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں دو گے تو فاللہ اکبر۔ ایک صورت ہے الحمدللہ، دوسری ہے اللہ اکبر۔ حضرت بلال نے فرما دیا مومن کی حالت اسی میں ہی ہوتی ہے، کبھی الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے۔ اس واسطے آج ہمیں امریکہ کی ایڈ کی ضرورت نہیں، آج برطانیہ کے پیسوں کی ضرورت نہیں، آج اس نظام میں ہمیں حق کی آواز بلند کرنی ہے۔ کوئی ساتھ ملتا ہے نہیں ملتا، اس سے اس کی طرف زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر جہاں کا تعاون درکار ہے، جائز تعاون، وہ مل جاتا ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ملتا تو پھر بھی اللہ اکبر۔ اللہ اکبر تو ہے ہی، اللہ اکبر تو ہے ہی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا کے نیچے ادارہ صراط مستقیم نکلا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آگے بڑھے ہیں۔ یہی ملت اسلامیہ پاکستان کا شعار ہونا چاہیے، یہی ملت اسلامیہ پاکستان کا وقار ہونا چاہیے، یہی ہر شہر میں رہنے والے پاکستانی کا انداز ہونا چاہیے۔ نہ کسی وڈیرے کی ضرورت اور نہ کسی جاگیردار کی ضرورت، نہ بیرونی ایڈ کی ضرورت، نہ اندرونی مکاروں کی ضرورت۔ اس ملک کو نور سے بھرنے کے لیے مل جائیں تعاون کرنے والے تو الحمدللہ کہو، اگر کوئی نہ ملے تو اللہ اکبر پھر بھی کہتے رہو۔ اس واسطے پاکستان کی اندرونی بیرونی پالیسی کے لحاظ حضرت بلال
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جملوں پہ توجہ کیجئے، اور اس کے بعد انداز جو ہے سمجھانے کا اور بات پہنچانے کا وہ مؤثر ہو، اس میں ایسا ہو کہ اپیل کرے اور لوگوں کو قائل کر لے، لوگوں کو مائل کرے۔ اور اب بھی زمین بنجر نہیں ہے، اب بھی زمین بانج نہیں ہے، اب بھی زرخیز زمین کا نام پاکستان ہے، اب بھی عشق کی زمین کا نام پاکستان ہے، اب بھی تقوی طہارت کی زمین کا نام پاکستان ہے، اب بھی اس ملک کی جو ہمارا حرارت ہے اور دینی غیرت ہے وہ ایک مثالی انداز کی ہے۔ اس واسطے پہلے بیج بوتے ہیں، اگے گی فصل، پانی دیتے رہیں گے، اور جو پہلے اکابر نے اگائی تھی اس کے پہرے دار بنے رہیں گے، اور انشاءاللہ کام آگے چلتا جائے گا۔ اس صورتحال میں ہر شخص ایک مبلغ ہے، ہر شخص شاید آپ توجہ نہ کر رہے ہوں، صرف مسجد کے خطیب کا مسجد کے ممبر کا خطیب، صرف کسی حال کی کرسی کا خطیب، صرف کسی جماعت کی صدارت کا خطیب نہیں، وہ ذمہ داریاں علیحدہ ہیں۔ اگر اسلام سے پوچھو تو ہر ایک ہی مبلغ، ہر ایک ہی خطیب، ہر فرد ملت اس کی ایک نگرانی ہے، ایک نگہبانی ہے، اس کا ایک کام ہے، اس کا ایک فائدہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر ہر بندہ اپنے فرض کو پہچان لے تو نہ امریکہ کو بگانا مشکل ہے اور نہ اسلام کو نافذ کرنا مشکل ہے۔ اصل یہ ہے اپنا فرض ہی نہیں پہچانا جا رہا۔ گھر میں بیٹھے والدین جنہیں شکوہ ہے کہ فلاں پیر طریقت کچھ نہیں کر رہا، فلاں عالم دین کچھ نہیں کر رہا، فلاں لیڈر کچھ نہیں کر رہا، وہ خود بھی سوچ لے کہ وہ بیٹھا کیا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا دائرہ کار نہیں ہے کہ وہ موچی گیٹ میں مینار پاکستان پہ جلسہ کرے، لیکن اس کا بھی تو ایک فرض ہے، اور اس فرض کی بھی بڑی بہاریں ہیں۔ چلو دیکھو راہ مدینہ میں کیا کچھ ملتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عجیب انداز ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بیٹوں کی تربیت، جو ہر والد جس پر والد کا لفظ سچا آتا ہے اس کی وہ ڈیوٹی ہے، اس کا وہ ہوم ورک ہے، اور اس نے وہ کام کرنا ہے، جس کے نتیجے میں باہر نہ آئے تو پھر اعتراض کر لینا، اور اگر تجربہ کرو گے اللہ مدینہ شریف کی صدقے بہاریں عطا فرمائے گا۔ سنن نسائی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 655 پر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ مسلم ابن ابی بکرہ وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے والد کو ہر نماز کے بعد ایک دعا مانگتے سنا، فی دوبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد۔ ان کے ابا جی کیا دعا مانگتے تھے؟ کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ یہ حضرت ابو بکرہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتی تھی، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور بھوک سے اور قبر کے عذاب سے۔ مسلم کہتے ہیں فجعلت ادعو بہن، میں نے بھی یہ دعا مانگنا شروع کر دی جو ابا جی مانگا کرتے تھے، میں نے بھی اپنا وظیفہ بنا لیا۔ فقال، ایک دن ابا جی نے مجھے دعا مانگتے دیکھا نماز کے بعد تو حیران ہوئے، انہوں نے پوچھا یا بنیا ان علمت ہؤلاء الکلمات، یہ تمہیں کس نے پڑھایا ہے؟ یہ کلمات تمہیں کس نے تعلیم کیے ہیں؟ تمہارا کون مدرس ہے، کون استاد ہے کہ ہو بہو کلمات بول رہے ہو اور بالکل صحیح بول رہے ہو؟ تو مسلم بن ابی بکرہ کہنے لگے قلت یا ابتی، اے میرے ابا جی۔ انہوں نے بھی یا بنیا پیار سے کہا، اور انہوں نے آگے پیار سے جواب دیا یا ابتی، میرے ابا جی سمعتو کا تدعو بہن، میں کسی مدرسہ میں نہیں گیا، میں نے کوئی عالم دین تلاش نہیں کیا، میں نے آپ کو سنا تھا کہ آپ نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہو، سمعتو کا، میں نے آپ کو سنا تدعو بہن فی دبر الصلاۃ فاخذتہن عنک، ابا جی میں تو آپ کے شاگرد ہوں اور تم پوچھتے ہو کہاں سے پڑھ کے آئے ہو، میں بتاتا ہوں آپ سے ہی پڑھا ہوا ہوں۔ اس واسطے
کہ میں نے آپ کو سنا ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہو، تو میں نے سنتے سنتے یاد کر لی ہے، نہ میں مستقل پوچھنے گیا ہوں نہ پکانے گیا ہوں، خود بخود یہ دعا مجھے یاد ہو گئی ہے۔ اب اس حدیث شریف کو ذہن میں رکھیے اور یہ اندازہ لگا لیجئے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے باپ کا کتنا بڑا کردار اور گھر کے اندر سے ہی کتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے، گھر کی چار دیواری سے ہی کتنی بڑی تربیت ہو سکتی ہے، اور بیرونی تربیتیں، کیمپ تربیتی کورس، تربیتی چلے، وہ معاملہ بات کا ہے۔ آخر گھر تو ہر بندے کا ہے، اور اپنی اولاد کے سامنے باپ ہے، ماں ہے، سب کو سوچنا چاہیے کہ ایک کام جو داخلہ کے بغیر ہو جائے، ایک کام جو فیس بھرے بغیر ہو جائے، ایک کام جو سفر کیے بغیر ہو جائے، تو وہ آسان کتنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ والدین کا اپنا کردار اچھا ہو تو پھر اولاد کا بھی اچھا ہو جائے گا۔ والدین کرپٹ نہ ہو تو اولاد بھی کرپٹ نہیں ہوگی، والدین فراڈ نہیں کریں گے تو اولاد بھی فراڈ نہیں کرے گی۔ والدین اپنی اولاد کے سامنے اگر ان کے ظاہر باطن میں تفاوت نہ ہو، قول فعل میں تفاوت نہ ہو، تو پھر اولاد بھی اتنی خالص ہوگی۔ اور اگر ابو یہ کہیں کہ قرض لینے والا آ گیا ہے، جاؤ کہو کہ ابو گھر نہیں ہیں، تو اب وہ بچہ جھوٹ نہیں بولے گا تو اور کیا کرے گا، کیونکہ اس کو مشاہدہ ہی جھوٹ کا ہوا ہے، اس کو پریکٹیکلی جھوٹ کا ملا ہے۔ یہاں پر حضرت مسلم اپنے ابا جی کا ذکر کرتے ہوئے، اور ان کے ابا جی جب پوچھتے ہیں کہ یہ کورس تم کہاں سے کر کے آئے ہو، اب جن سے کیا انہیں بھی پتا نہیں کہ میرا ہی پڑا ہوا ہے، میرا ہی فیض دیا ہوا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر ہم پاکستان کے بارے میں جو ایک تمنا رکھتے ہیں کہ مجھے اسلام چاہیے ہر نگر میں، اس حسرت کو پورا کرنے کے لیے ہم جتنے جو بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر ہمارا جو قول فعل ہے اس میں تضاد نہ ہو، باہر کا انداز اور گھر کا انداز اور ایسا نہ ہو، بلکہ ایک ہی صورتحال ہو، ظاہر باطن ایک ہو، قول فعل ایک ہو، اور پھر اولاد کے سامنے والدین کی اچھی ادائیں ہوں، اگرچہ ان کو ڈنڈا پکڑ کے کوئی نہ بھی سمجھائے، وہ دیکھتے دیکھتے پڑ جائیں گے، دیکھتے دیکھتے سمجھ جائیں گے، دیکھتے دیکھتے ان کو باتیں یاد ہو جائیں گی۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے، جو دیکھ کے یاد ہوئی ہیں یہ کتابوں سے پڑھی ہوئی سے زیادہ یاد رہتی ہیں۔ وہ کتابوں سے پڑھا ہوا بھول سکتا ہے، مگر لوری دے کے ماں نے جو پکوایا تھا وہ قبر کی دیوار تک بھی یاد رہتا ہے۔ اس واسطے آج پاکستان میں ایک اہم انقلاب کی خاطر ہم سب کو اپنے گھروں کے اندر اپنی اولاد کے سامنے اس انداز میں رہنا ہے کہ ان کے سامنے اچھا تاثر ابھرے، اسلام کی حقانیت، اسلام کا عروج اور اسلام والوں کی عظمت۔ اس سے بہت سا کام کیے بغیر ہو جائے گا۔ اور اگر اولاد کے سامنے والدین کا کردار گندا ہو، اولاد کے سامنے والدین خود بے نمازی ہیں، اور اولاد کے سامنے والدین خود جھوٹ اور مکر میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو کوئی تمنا اور توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اولاد سیدھی ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر والدین خود پاکستان کو لوٹنے والوں پہ فخر کریں، پاکستان میں کرپشن کرنے والوں کو ہیرو سمجھیں، اگر والدین فلمی کنجروں کو آئیڈیل کے طور پر اولاد کے سامنے ذکر کریں، اگر والدین اپنی زبانوں سے کرپٹ سیاست دانوں کی تعریفیں کریں، تو پھر اولاد کے ذہن میں انہی کا نقشہ ہوگا، انہی کی بات ہوگی، انہی جیسا بننا چاہیں گے۔ جو پہلے لوٹ رہے ہیں اتنے لوٹنے والے نئے تیار ہو جائیں گے، اور یہی صورتحال ہے۔ ہم نے جب سے آنکھ کھول لی ہے، ایک لوٹ کے جاتا ہے، دوسرا اتنا لوٹتا ہے کہ پہلے کا لوٹنا لوگوں کو بھول جاتا ہے، ایک ظلم کر کے جاتا ہے، اگلا اس سے زیادہ ترقی کر چکا ہوتا ہے، اور اس سے اہنی ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک امریکہ کی غلامی کر کے فارغ ہوتا ہے، دوسرا درخواست دے کے بھرتی ہو کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ اس لیے صورتحال بنی ہوئی ہے کہ وہ پرورش کا حسین انداز جو تھا اور وہ تربیت کا حسین انداز جو شروع سے اسلاف کا تھا، وہ انداز کھو گیا ہے، جس کے نتیجے میں ترجیحات بدل گئے، سوچیں بدل گئی ہیں، اولاد کی سوچ کے زاویے بدل گئے ہیں۔ نئے نئے وقت میں نئی نسلیں، ینگ جنریشن، ان کی سوچیں پہلوں سے کہیں زیادہ متفاوت ہوتی جا رہی ہیں اور بدی کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہیں۔ اس واسطے والدین کا ہوم ورک ہے وہ گھر میں بیٹھ کر کبھی بھی یہ نہ اپنی زبان سے اگر کسی سچے کی تعریف نہیں کر سکتے تو کسی جھوٹے کی حمایت بھی نہ کریں۔ وہ کسی بد کردار سیاستدان،
بد کردار کھلاڑی، بد کردار گویے کا ذکر کر کے اپنی رال ٹپکا کے اولاد کو نہ دکھائیں کہ ان کو حسرت پیدا ہو. ایسا کرنا اتنا بڑا جرم ہے جس سے نسلیں آباد ہو جاتی ہیں. اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دوسری طرف تو خاموش رہیں. ہاں اگر بولنا چاہیں تو دنیا کو بتائیں کہ امام احمد رضا بریلوی کا مقام کیا ہے. اگر بتانا چاہیں تو بتائیں مجدد الفسانی کی سوچ کیا ہے. اگر بتانا چاہیں تو بتائیں کہ حضرت بابا فرید کا فیضان کیا ہے. بتانا چاہیں تو ان کو بتائیں کہ داتا گنج بخش اجمیری کی شان کیا ہے. وہ اپنی اولاد پر واضح کرنا چاہیں تو بتائیں امام بخاری کی عظمت کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی شان کیا ہے، حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مرتبہ کیا ہے. جس وقت مصلحین، اولیاء، صدیقین، شہداء کا تذکرہ تمہاری زبانوں پہ رہے گا، انشاءاللہ وہ خود بخود ہی پڑھتے جائیں گے. نہ پڑھانا پڑے گا، نہ سکھانا پڑے گا، بہت سا کورس اندرون گھر ہی ہو جائے گا. اس واسطے یہاں پر صحابی نے جب پوچھا انا علمتا، آپ کو تعلیم کہاں سے دی گئی؟ انہوں نے کہا ابا جی آپ سے ہی دی گئی ہے، کیونکہ آپ نماز پڑھتے ہو، نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہو، نہ لکھی ہے نہ میں نے رٹا لگایا ہے، تم سے سنتے سنتے ہی مجھے یاد ہو گئی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ حق عزم سمیم. اس دعا کے جو کلمے ہیں اس میں جو نور ہے، اس سے جو فائدہ ہوگا وہ اپنی جگہ کے مانگا کیا جا رہا ہے کہ کفر سے نجات، ناداری سے نجات، اور پھر عذاب قبر سے نجات. اور یہ پھر حضرت ابو امامہ کہنے لگے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا تو میں نے یاد کر لی تھی، اور سرکار کا تو اپنا کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں تھا، نہ کوئی کفر کا خطرہ اور نہ کوئی عذاب قبر کا خطرہ. انہوں نے مانگی تھی تعلیم امت کے لیے، اور امت سمجھ گئی کہ ہمارے لیے ہے، اور پھر آگے ایسا سمجھی ہے کہ بولنے والا بولتا جا رہا ہے، اس کو توجہ ہی نہیں کہ میرے بولنے سے کتنے سینے روشن ہوتے جا رہے ہیں. محتشم سامعین حضرات، یاد رکھنا ہمیں آج اس ملک کی سالمیت کی خاطر اور اس میں اسلام کو ہر طرف رائج اور نافذ کرنے کے لیے جو حرب ہتھ کنڈے ہیں دشمنوں کے، ان کو پیش نظر رکھنا ہے. اس ملک کے اندر قادیانیت کا افریت اور بگھوڑے جو ملت، ملک، اسلام اور دین سب کے غدار ہیں، ان کی سرگرمیاں اور ریلیف کے نام پر ان کی شرارتیں اور سماجی خدمت کے نام پر ان کا ڈاکہ، اور پھر اس کے ساتھ غیروں کی این جی اوز اور ان کے مختلف ہتھ کنڈے، جس کے ذریعے سے جو علاقہ جات پاکستان کے ایسے ہیں جہاں بھوک ہے، افلاس ہے، وہاں پر زیادہ تر ان بیماریوں کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں. تو ہمیں اس سوچ کو بھی اپنانا چاہیے. افلاس، ناداری کے لحاظ سے سماجی خدمت کو بطور خاص اپنا شعار بنانا ہوگا، اور جن گھروں میں چولہا نہیں جلتا ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، اور اس نیت سے کہ ان کو پیسے دیں، قائل کریں، مائل کریں تاکہ اسلام پر پکے رہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے. اور یاد رکھنا ابتدائے عہد میں اگر کوئی مالی منفعت کسی کو دے کر بھی پکا کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اسلام ایسا ہے اگر کوئی شروع میں آتے وقت اس کا مال کی طرف خیال تھا بھی، لیکن جب پکا ہوتا ہے تو پھر صرف محبوب کے جمال کا ہی خیال رہ جاتا ہے. اس سلسلہ میں بھی حدیث شریف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 253، وہاں یہ حدیث شریف موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غنما بین جبلین. ایک شخص آ گیا، منگتا تھا، اور منگتا دنیا کے مال کا تھا،
भेड़े मांगी, थोड़ी नहीं मांगी, कितनी मांगी। और यहां तो कतरा भी कोई मांगे तो दरिया दे देते हैं। उसने कहा महबूब ये एक पहाड़ है, वो दूसरा पहाड़ है, इन दोनों के दरमियान जितनी भेड़े हैं ये सारी मुझे दे दो। बैना जबलैन, दो पहाड़ों के दरमियान वादी जो भेड़ों से भरी हुई है ना, मैं ये मांगने आया हूं। तो नबी अलैहिस्सलाम का दरिया रहमत जोश में था, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दी है, दुर्गे बहा दी है। फआताहु इय्याहु, एक भी उनमें से साइड में नहीं की, फरमाया चलो सारी तुम्हारी है। दो पहाड़ों के दरमियान भरी हुई वादी सारी उस साइल को दे दी। फकाला, ये बंदा भेड़ें लेके गया अपनी कौम के पास, तो मुबल्लिग बन गया। कहता क्या है? कहता अस्लिमू, भले लोगों कलमा पढ़ जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो। लोगों ने कहा तुझे हो क्या गया है, तेरे अंदर बोलता क्या है, क्यों कहता है इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो। वो जिन्होंने चांद टुकड़ा होता देखा, जिन्होंने सूरज पलटता देखा, जिन्होंने दरख्तों को झुकते देखा, जिन्होंने पत्थरों को कलमा पढ़ते देखा, वो भी जाके दलीलें पेश करते हैं, और ये भी दलील पेश कर रहा है। लोगों कहता है अस्लिमू, अस्लिमू, इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो। क्यों कबूल करो? कहता फवल्लाही इन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लयूती अताअन मा यखाफुल फकरा। फरमाया ऐसी सरकार के पास गया हूं जो देते वक्त खत्म हो जाने का खतरा ही महसूस नहीं करते। देते वक्त खत्म हो जाने का खतरा ही महसूस नहीं करते, यानी इतने खुले हाथ हैं, इतना देते हैं, उनको खतरे को नहीं कि खजाना कम हो जाएगा, इतना उनके पास है, आदत इतनी देने की है। और लोगों कलमा पढ़ो उनका, क्यों? वो देते वक्त उनको खत्म हो जाने का, चीज के खत्म होने का खतरा ही नहीं, यूं दे देते हैं, गिने बगैर ही वादियां भरी हुई, दो पहाड़ों के दरमियान जो कुछ है सब ही दे देते हैं। अब ये शख्स जिस वक्त जाके दावत दे रहा है, तो इब्तिदाई दावत में दलील इसको पेश कर रहा है कि लोगों तुम्हें दुनिया चाहिए तो वहां दुनिया बड़ी मिलती है, माल इतना देते हैं, माल इतना देते हैं कि कोई गिनना मुश्किल हो जाता है। दो पहाड़ों के दरमियान का मांगा, सारे उन्होंने दे दिया। तो आगे लेके पता उसका अकीदा क्या बन गया है, खुश किस्मत था और खुश अकीदा था। अगर पिलपिला यकीन होता तो सारा लेके भी हो सकता है, कह सकता था कि इनके पास इतना ही था, तो जो पहाड़ों के दरमियान था वो सारा मैंने ले लिया, और आगे कोई जाएगा तो इनको तो पल्ले ही कुछ नहीं माजल्ला। लेकिन उसका अकीदा क्या है, वो समझता, कहता अस्लिमू, तुम सारे कलमा पढ़ो, मेरा यकीन है जितनी मुझे दी है इतनी तुम्हें भी दे देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अस्लिमू, इस्लाम ले आओ। क्यों ले आओ? फरमाया फवल्लाही इन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युती अताअन मा यखाफुल फकरा। जुमला बड़ा चोटी का है, करोड़ों रुपए से ज्यादा कीमती है। अगर ये बंदा यूं कहता ना ला युती अताअल मियात, ला युती अताअल आलाफ, कि वो देते हैं तो सैकड़ों देते हैं, देख रहे हैं तो हजारों देते हैं, देते हैं तो लाखों देते हैं, देते हैं तो करोड़ों देते हैं, कोई आखिरी अदद जिससे चीज को बयान किया जा सके, अगर वो भी बोल जाता तो फिर भी ये जुमला इसका हक ना पूरा होता जो उसने बोल के हक अदा कर दिया है। क्यों? जो लाखों दे उसे भी कमी का खतरा है, जो करोड़ों दे उसे
بھی ہے کہیں پیچھے تھوڑے کروڑ نہ رہ جائیں. جو اربوں دے اسے بھی خدشہ ہے کہ اربوں دے گیا ہوں پیچھے تھوڑا نہ ہو جائے. یہ سرکار کے در سے لے کر جا کے بتاتا ہے کہ جن سے میں لے کے آیا ہوں اتنا دیتے ہیں کہ انہیں کبھی تھوڑ کا خیال ہی نہیں آیا کہ کوئی کمی ہو جائے, کسی طرح کوئی کمی ہو جائے. ایسا ان کو کوئی بھی خدشہ ہی نہیں ہے, خطرہ ہی نہیں ہے. اتنا بے نیازی میں دیتے ہیں, اتنے غنی ہیں, اتنا مال ان کے پاس ہے. اب دیکھو آج اگر ہم جھولیاں اپنی پھیلا کے ان سے مانگتے ہیں, دوسری طرف ایک ٹولہ کہتا ہے خالی ہاتھ ہے ہی کچھ نہیں ہے کچھ نہیں, تو پھر سینہ ملاؤ کس کا صحابی سے ملنے والا ہے. وہ کہتے ہیں دیتے اتنا ہے کہ ان کو تو چیز کے کم ہو جانے کا کبھی خیال ہی نہیں آیا, ان کی کمی آتی نہیں ہے, اتنا اپنے کھلے انداز میں دیتے ہیں. لہذا دعوت دی ان کو کہ تم بھی چلو. اور عقیدہ تھا اگرچہ میں نے ایک وادی بھری دیکھی تھی, ساری میں نے دیکھی نہیں, لیکن یقین ہے جن کے پاس اتنی تھی ان کے پاس اور بھی ہیں. اور یہ نہیں کہ مجھے دے کے پیچھے وہ بریک لگا لیں گے, میرا یقین ہے تم میں سے ہر ایک کو اتنی ہی عطا فرما دیں گے. یہ حدیث شریف جس وقت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی, سرکار نے دیا اور اس شخص نے جا کر دعوت دی. اب رپورٹر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا تبصرہ اس پر کیا ہے, وہ ہمارے موضوع کا خصوصی حصہ ہے. فرمانے لگے فقال انس ان کان الرجل لا يسلم ما يريد الا الدنيا فما يسلم حتى يكون الاسلام احب اليه من الدنيا وما عليها. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کچھ تو ہے ہی نا ایسے کہ جو دنیا مانگتے نہیں کلمہ پڑھ جاتے ہیں, صرف کہتے ہیں محبوب ہم نے کلمہ پڑھنا ہے. پر کچھ ایسے ہیں کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر دنیا بھی مانگ لیتے ہیں. فرما جن کو سرکار کلمہ بھی پڑھاتے ہیں, اور انس بن مالک کا جملہ یہ ہے کہ ما یرید الا الدنیا, کہ کچھ ایسے بھی کلمہ ہی دنیا کے لیے پڑھتے ہیں, کلمہ ہی دنیا کے لیے پڑھتے ہیں. تو انس بن مالک کہتے ہیں اسلام کی شان یہ ہے, تجربے سے ثابت ہے. فرمانے لگے جس نے دنیا کے لیے پڑھا بالآخر اسلام اس کے نزدیک پوری دنیا سے پیارا ہو گیا. یعنی یہ ہے کہ اگر وہ مالی مفاد, وہ سماج کی خدمت, اس کے لحاظ سے بھی اگر کسی کو مائل کیا گیا, قائل کیا گیا, یہ اسلام کی اپنی ایک حیثیت ہے, اٹریکشن اتنی ہے. جو شروع میں مرید دنیا تھا وہ چند گھڑیوں کے بعد مرید دین ہو جاتا ہے. اگرچہ آغاز میں اسلام کے لیے, اسلام پڑھنے قبول کرنے کے لیے کلمہ پڑھنے کا مقصد دنیا تھی, لیکن حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ان کان الرجل لا یسلم ما یرید الا الدنیا. شان یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں اور اس وقت صرف مقصود دنیا ہوتی ہے, لیکن فما یسلم حتی یکون الاسلام احب الیہ من الدنیا وما علیہا. اس اسلام کی شان یہ ہے کہ چلتے چلتے اپنے ماننے والے کو اتنا نوازتا ہے, اتنا عظیم بنا دیتا ہے کہ پھر وہ پوری دنیا کو ٹھوکر پہ رکھتا ہے اور اپنے اسلام کو ہر چیز پہ غالب کرنے کا سوچ لیتا ہے. اس بنیاد پر ان ہمہ جہت پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر گلی, ہر نگر تک اسلامی تعلیمات کو پہنچانے کی ضرورت ہے. اور یہ سہارا دیتے ہوئے کہ مومن کی پانچوں گھی میں ہے, جس طرح بھی ہے اس کے بارے میں آ رہے ہیں. ارے اور کوئی غم کی حالت اس سے بڑی کیا ہوگی کہ جب کسی کا بیٹا فوت ہو چکا ہو, نابالغ بیٹا دنیا سے جا چکا ہو, اس کی امیدوں کی شمعیں بجھ چکی ہو, مستقبل کا گلشن ویران ہو چکا ہو. اگر اسلام سے باہر ہے تو اس کی اور حیثیت ہے, لیکن اسلام کے اندر ہے تو اس کی
کی عظمت کیا ہے، پھر بھی کیا ملا ہے اس کو، پھر بھی محروم نہیں رہا۔ یہ فرمان ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحیح بخاری شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167 پہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من الناس من مسلم یتوفی لہ ثلاثہ، جس مسلمان کے 3 بیٹے فوت ہو جائیں، 3 بیٹے، لم یبلغ الحنس، ابھی بلوغ تک نہیں پہنچے تھے، چھوٹی عمر تھی، 3 بیٹے فوت ہو گئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ الا ادخلہ الجنۃ بفضل رحمتہ ایاہم، رب ذوالجلال ان بیٹوں کے صدقے اسے جنت عطا فرما دے گا، ان بیٹوں کے صدقے۔ یہ ہے دین پر عمل کی برکت، یہ ہے دین کو قبول کرنے کی برکت۔ بیٹے اوروں کے بھی مرتے ہیں، بیٹا مسلمان کا بھی فوت ہو گیا، اور یہاں پر الفاظ بڑے قابل غور ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ادخلہ اللہ الجنہ، رب نے اس کو جنت داخل کی، کس وجہ سے؟ اس کی نماز پر، اس کے روزوں پر، اس کی حج پر، اس کی زکات پر۔ فرمانی بفضل رحمتہ ایاہم، رب کا جو ان 3 بیٹوں پہ کرم تھا، اس کرم کے صدقے رب نے ان کے باپ کو جنت عطا فرما دی ہے۔ بفضل رحمتہ ایاہم، وہ جو تینوں تھے ان پر جو رب کی رحمت، اس رحمت کی وجہ سے خالق کائنات جل جلالہ نے باپ کو جنت دے دی ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی بڑی سوچنے والی ہے، یہ جو باپ ہے، ضروری نہیں کہ غوث زمانہ ہو، ضروری نہیں کہ یہ قطب وقت ہو، ضروری نہیں یہ مفکر اسلام ہو، ضروری نہیں یہ بہت بڑا بحر العلوم ہو، کوئی راما گاما، کوئی عام سا مسلمان ہے، مسلمان ضرور ہے، نہ محدث، نہ فقیہ، نہ مفتی، نہ مدرس، مسلمان ہے، لیکن بیٹوں کی وفات پر بیان نہیں کیے، ماتم نہیں کیا، شکوے نہیں کیے، صبر کیا ہے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا اس وجہ سے ہی اس کی جنت کھری ہو گئی ہے، اس والد کی بھی۔ تو اس بنیاد پر اسلام میں جو ہمارے لیے کوٹا سسٹم ہے، جس کی بنیاد پر حیثیت ایمانی کی وجہ سے ہر گلی کوچے میں خیرات بٹ رہی ہے، اسلام کا فضل ہر گھر میں داخل ہے، ہمیں اپنی نئی نسل کو مطمئن کرنے کی ضرورت ہے، جو صبح اٹھتے ہی دیکھتے ہیں امریکہ کی طرف، رات سوتے وقت سوچتے ہیں برطانیہ کی طرف، ان کی ساری سوچوں کو غسل دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سوچنا ہے تو کعبے کے نور کو، دیکھنا ہے تو گنبد کی ہریالی کو۔ گھر بیٹھے خزانے بھریں گے، گھر بیٹھے سب کچھ مل جائے گا، اس واسطے غیروں کے پیچھے چل کے کبھی بھی ہم نہ دنیا سنوار سکتے ہیں، نہ عقبہ سنوار سکتے ہیں۔ ان کا منہ جہنم کی طرف ہے، ہمارا جنت کی طرف ہے۔ جس نظریے پر پاکستان بنا تھا وہ نظریہ غیروں کا ہوتا تو پھر غیروں کے کہنے پر بچا بھی لیتے، یہ نظریہ ایمانی، روحانی، قرآنی ہے، تو پھر اس ملک کو اس قرآنی نظریے سے ہی بچایا جا سکتا ہے، اور ہر نگر میں اسلام کی برکات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ چونکہ وقت بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، بات کو سمیٹتے ہوئے اس چیز کو بھی آسانی کے ساتھ اس ملک کی بقا اور استحکام کے لیے ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا محبوب احسان کیا ہوتا ہے، احسان یہ ہوتا ہے رب کی یوں بندگی کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو پھر تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور، اس سے گناہ مٹیں گے۔ جس بستی میں گناہ ہو جائے اس میں نحوستیں آتی ہیں، جس گھر میں ہو وہ تو بے برکت ہوتا ہی ہے، وہ محلے بے برکت ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا ظلم ظالم جب کرتا ہے تو گھونسلے میں بیٹھی ہوئی چڑیا بھوکی رہ کے مر جاتی ہے، اس کو بھی
معیشت کا سامنا ہوتا ہے، اس بنیاد پر فضاؤں کو ستھرا کرنے کے لیے، ملک کو آباد اور مستحکم کرنے کے لیے ہمیں یہ فلسفہ کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، رب ہمیں دیکھ رہا ہے، رب ہمیں دیکھ رہا ہے، صرف زبان پر نہ دل میں ہو رب دیکھ رہا ہے، تو پھر کون بے حیا ہے کہ جو رب دیکھ رہا اور پھر بھی گناہ کرے؟ نہیں، پھر گناہ نہیں ہوگا، پھر دکان پہ بیٹھ کر کوئی ملاوٹ نہیں کرے گا، پھر دفتروں میں بیٹھ کے کوئی رشوت نہیں لے گا، پھر کرسیوں پہ بیٹھ کے کوئی کرپشن نہیں کرے گا، پھر رات سڑکوں پہ کوئی ڈاکے نہیں ڈالے گا۔ جب دیکھے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے تو کہے گا میں تو محلے کے دیندار حاجی کا بھی احترام کرتا ہوں کہ گناہ چھپ کے اس سے کروں، ادھر رب دیکھ رہا ہو تو میں گناہ کرتا رہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس واسطے اس فکر کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے تجربے کے مطابق، میں قرآن و سنت کے خادم کی حیثیت سے تمہیں پوری تسلی دے کے کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم، رمضان کے موسم میں، بہار میں بیٹھ کر اس مجمع میں ہزاروں حضرات و خواتین کے سامنے اعلان کر رہا ہوں، جو شخص 40 دن اس سبق کو ذہن میں رکھے، 40 دن، صرف 40 دن صبح اٹھے اور فوراً اٹھتے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، زبان سے اگرچہ نہ بھی کہ دل میں سوچ لے، اور سارا دل اس سوچ میں رہے اور رات اسی سوچ میں رہے، رب کعبہ کے فضل پر امید رکھتے ہوئے میں یہ وعدہ کر رہا ہوں، 40 دنوں کے بعد دل میں انقلاب آ چکا ہوگا، 40 دنوں کے بعد کافی بری عادتیں چھوٹ چکی ہوں گی، 40 دنوں کے بعد وہ شیطان کا قیدی رہائی پا چکا ہوگا، 40 دنوں کے بعد اللہ کی رحمتیں اس شخص کو اپنے برکتیں عطا فرما چکی ہوں گی۔ اس واسطے مجھے اسلام چاہیے ہر نگر میں، اس میں امریکہ سے پنجہ آزمائی، اس میں نام نہاد دہشت گردوں کا مقابلہ، اس میں کرپٹ سیاستدانوں سے ٹکراؤ، وہ علیحدہ محاذ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اندرونی محاذ ہے اس کے لحاظ سے ہوم ورک جو ہے وہ پہلے مکمل ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ان دیگر محاذوں پر بھی بہت جلد توجہ کی ضرورت ہے۔ میرے کہنے پر مجھے گناہگار سمجھ کے، مجھے چھوٹا سمجھ کے، مجھے حقیر سمجھ کے کم از کم کچھ بندے تو عہد کر لے، رب کعبہ کی قسم ہے سودا خسارے کا نہیں ہے، 40 دن جس ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں یہ تصور رکھنا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس وقت یہ پک جائے گا، یہ میرے نبی علیہ السلام کے فرمان کی برکت ہے، کئی مجرم ولی بن چکے ہوں گے، کئی چور غوثیت تک پہنچنے والے ہوں گے، اس انداز میں باہر آ سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری معیشت کے مسئلے، معاشرت کے مسئلے، پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں ہر طرف جو چاروں کونوں میں آگ لگی ہوئی ہے، اس میں ایک رحمت کا جھونکا ہوگا۔ اس فضل اور فضل کی امید کے لیے ہمیں مشترکہ طور پر اس ہوم ورک کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ رمضان کے آخری لمحات کا ہمارے لیے پیغام ہے۔ ابھی شیطان کھل جائے گا اور وہ غصے میں بڑا ہے کہ اتنے دن رب نے مجھے باندھا ہے اور انہوں نے موجیں کر لی ہیں، اب میں پوچھتا ہوں ان سے تم اتنے زبردست ہو جاؤ کہ جب نکلو عید کی طرف شیطان تمہارے روب سے چیخیں اس کی نکل جائیں کہ یہ تو پوری طرح مسلح ہو کے نکل آئے ہیں۔ اس واسطے تقوی، پرہیزگاری، خلوص، للہیت، اس اسلحے کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ تصور کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ بھی تو ایک تصور ہے، اس سے بھی چاشنی ملتی ہے، اس سے بھی سکون آتا ہے، اس سے بھی تھکاوٹ اترتی ہے، اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس سے حالات کے دھند اجالوں میں بدل جاتے ہیں، خزائیں بہار آشنا ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا تصور ہے؟ ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے قیامت تک کے مسلمانوں، تمہارا روزانہ کا عمل مجھ پہ پیش کیا جائے گا،
میں دیکھتا رہوں گا. اب جو داڑھی منڈا رہا ہے جب یہ تصور کرے میرے نبی مجھے دیکھ رہے ہیں اور ناراض بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا میں دیکھوں گا اگر کوئی برائی کرتا ہے مجھے دکھ ہوگا. تو کون ہے جسے پسند ہو کہ سرکار کو دکھ پہنچائے؟ کون ہے جو یہ چاہے کہ میرے محبوب علیہ السلام مجھے دیکھ کے ناراض ہوں؟ جو اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہی گزر گیا، اٹھا ہی نہیں ہے، سرکار ناراض ہوئے ہیں. جس نے ادھر وقت ہے کہ نماز عشاء ہے، جمعہ ہے، وہ چلتا ہی نہیں تو سرکار ناراض ہو رہے ہیں. یہ جتنا کہتا رہے میں غلام ہوں، میں غلام ہوں، میں غلام ہوں، ہاں دفتر سے نام نہیں کٹے گا وہ جب تک عقیدہ صحیح ہے، لیکن غصہ تو آئے گا. اچھا غلام ہے، کام یہ کیسے کر رہا ہے؟ اس بنیاد پر ہمیں اس تصور کو ہر وقت ذہن میں جمانے کی ضرورت ہے. کیا عظیم کردار اور کیا عظیم عقیدہ ہے. اسلاف میں مجالس سنیہ میں لکھا ہے کہ حضرت رابعہ ادویہ ان کا یہ قول ہے. عمل کیا ہے؟ بہت بڑی ولیہ تھیں، آج کی دختران اسلام کے لیے وہ ایک پوری رہنما کی حیثیت رکھتی ہیں. کانت تصلی فی الیوم واللیل 1000 رکعہ، دن رات میں 1000 رکعت پڑھتی تھی. رابعہ ادویہ، حضرت مائی رابعہ بصریہ اور ہیں، یہ رابعہ ادویہ یہ دن رات میں 1000 نوافل ادا کرتی تھیں. اور کسی نے پوچھا کیوں کرتی ہو؟ اب جواب ان کا سنو، توحید و شرک کا بھی بیان اسی میں ہو جائے گا. کہنے لگی ما اريد بها ثوابا، میں نے کبھی ثواب کے لیے پڑھی نہیں. 1000 پڑھتی ہیں، 1000 تو میں نے کبھی ثواب کے لیے پڑھی نہیں. تو کیوں پڑھتی ہوگا؟ کسی کو دکھانے کے لیے پڑھتی ہوں. اب ریاکار تو سب کچھ کھو بیٹھتا ہے. مسلم شریف میں حدیث شریف ہے قیامت کا دن ہوگا، رب ذوالجلال فرمائے گا اے بندے میں نے تجھے صحت دی تھی، کڑیل جوان بنایا تھا، بتا تو نے مجھے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اور بندہ کون ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں راہ حق میں شہید ہوا تھا. اب اللہ فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ تو نے بھی کرم بڑا کیا مگر میں نے بھی حق ادا کیا. تیرے دین کو ضرورت تھی، میں نے جان دے دی، اور میں نے کیا کرنا تھا؟ میں شہید ہو گیا. تو رب ذوالجلال فرمائے گا چپ کر جا، جھوٹ بولتا ہے تو، میں جانتا ہوں تجھے. جب تو نکلا تھا میدان جنگ میں تو میرے دین کی سربلندی کے لیے نہیں نکلا تھا، تو اپنی بہادری کے نعرے مروانا چاہتا تھا کہ لوگ کہیں بڑا صف شکن ہے، بڑا مجاہد ہے، غازی ہے، ہیرو ہے. یہ کہلوانے کے لیے تم نکلے تھے. میں تمہارے دل کو جانتا ہوں، تم تو مجرم ہو. تم نے مجھے چھوڑ کے غیروں کو دکھانے کے لیے کام کیا تھا. تو ثواب ان سے مانگو، مجھ سے کس چیز کا مانگتے ہو؟ تم نے مجھے چھوڑ کے غیروں کو سامنے رکھا. اللہ فرشتوں کو کہے گا اس کو الٹا کر کے جہنم میں پھینکو. یہ کسی نیکی کا مستحق نہیں ہے. اب نیکی اتنی بڑی تھی کہ جان دی ہوئی تھی، رزلٹ کیا ملا؟ جہنم کی صورت میں. کیوں ملا؟ کہ کسی کو دکھا کے کی تھی. اب یہ رابعہ ادویہ کہتی ہیں، پوچھا 1000 نفل کیوں پڑھتی ہو؟ ثواب کے لیے. کہا نہیں میں نے ثواب کے لیے کبھی پڑھے ہی نہیں. پوچھا کیوں پڑھتی ہو؟ کہتی ہے کسی کو دکھانے کے لیے. اب پوچھا یہ تو ریا ہوتا ہے. اے عظیم ولیہ، ریا ہوتا ہے کسی کو دکھا کے کرنا. تو کہنے لگی تم مطلب نہیں سمجھے، میں کسی کو دکھاتی ہوں تو وہ کون ہے؟ کہتی ہیں ما اريد بها ثوابا، میں 1000 رکعت روزانہ پڑھ کے ثواب نہیں چاہتی، لیکن لیسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس لیے پڑھتی ہوں میرے نبی مجھے دیکھ کے خوش ہوتے رہے. نعرہ رسالت، لیسر، تاکہ انہیں سرور ملے، سرور ملے، سرکار خوش ہو. میں تو سرکار کو خوش کرنے کے لیے پڑھتی ہوں، مجھے ثوابوں کی ضرورت نہیں. میں تو اس لیے پڑھتی ہوں کہ سرکار دیکھ کے خوش ہوتے رہیں، سرکار دیکھ کے خوش ہوتے
وَيَقُولُ لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ کہ نبیوں کی مجلس ہوگی، کچہری میرے محبوب کی ہے، نبی بھی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو خطاب کر کے کہیں گے وَانظُرُوا إِلَىٰ امْرَأَةٍ مِّنْ أُمَّتِي، اے پیغمبرو دیکھو میری امت کی ایک خاتون کو، وَانظُرُوا إِلَىٰ امْرَأَةٍ مِّنْ أُمَّتِي، اے پیغمبرو تمہاری امت بھی ہوئی ہے، اور دیکھو میری امت کے مرد تو مرد رہے، خاتون کو دیکھو، ایک خاتون کو دیکھو، ھذا عملھا فی اليوم واللیلہ، جس کی دن رات کی 1000 رکعتیں ہیں اس کی مہینے کی کتنی ہوگی؟ فرمایا میں تو چانس دینا چاہتی ہوں اپنے محبوب کو کہ وہ نبیوں کے سامنے یہ بات کر سکے، میں اس لیے پڑھتی ہوں کہ سرکار خوش رہے، میں اس لیے پڑھتی ہوں کہ سرکار فخر کرے، میں اس لیے پڑھتی ہوں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بات کرنے کا موقع ملے، میرے لحاظ سے اگرچہ اور کتنی ہوگی، میں اپنے لحاظ سے 1000 پڑھ کے ثواب نہیں چاہتی، سرکار کو خوش کرنا چاہتی ہوں، اور دنیا کو بتا دیا کہ جو سرکار کو خوش کرے اس سے بڑا ثواب کس کو ملنے والا ہے۔ لہذا اس بنیاد پر میرے بھائیوں، آج دکان پہ بیٹھے ہو، گاہک آ جائے، سودی کاروبار نہ کرو، امریکہ کی چین چھوڑو اور اس کی ٹریڈنگ معاہدے مسترد کرتے ہوئے جس وقت سودا بیچو گے، اور یہ نظریہ رکھو کہ ادھر میرے نبی علیہ السلام نبیوں کو بتا رہے ہوں گے، دیکھو زمانہ ہر طرف سودی نظام، ہر طرف غیروں کے پھندے، ہر طرف جکڑی گئی معیشت، ہر طرف غیروں کا بنایا ہوا انداز تجارت، اگر میرا امتی دیکھو اس نے کروڑ پتی ہونے کو منظور نہیں کیا، اس نے حلال لقمے کو قبول کیا ہے، تو سرکار کو خوش کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ سرکار کو خوش کرنا کچھ چھوٹا مرتبہ ہے؟ آج جس وقت شادی کا موقع ہو تو کیا ہو، تم کہو اوریانی نہیں چلے گی، فحاشی نہیں ہوگی، پردہ ہوگا، شریعت ہوگی، سنت کا بات، سنت کا نام، سنت کا پہرا، اسوہ حسنہ کا جھنڈا، برادری ناراض، دوست ناراض، محلہ ناراض، شہر ناراض، تم کہتے ہو کوئی بات نہیں سب ناراض ہو جائیں، مگر سرکار جو دیکھ کے خوش ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے یہ کیا ثواب کے لیے نہیں، اس لیے کیا کہ میرے محبوب نبیوں کو بتائیں دیکھو کئی لوگ فیشن کی آندھی کے نیچے لملیٹ ہو گئے ہیں، مگر میرے اس غلام نے پھر بھی جھنڈا اونچا کر کے رکھا ہے۔ یہ سوچ، یہ جذبہ ہر فیلڈ میں، ہر دن رات میں ہونا چاہیے۔ ایک طرف یہ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ میں نے تو محبوب علیہ السلام کو خوش کرنا ہے، قیامت کی خوشی بات اس وقت بھی خوش کرنا ہے، اور یہ صرف افورڈ کرے گا تو سنی عقیدہ افورڈ کرے گا، اور کوئی نہیں کر سکے گا۔ اور یہ رابعہ ادویہ کوئی یہ نہ کہے کہ بعد کی ایک خاتون تھی، تم اس کا قصہ بیان کر رہے ہو اور ساتھ اپنا مسلک بھی بتا رہے ہو کہ پتہ چلا کہ سرکار کو خوش بھی کرنا چاہیے، اور یہاں غیروں کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ کہیں گے یہ تو شرک بنتا جا رہا ہے کہ بندگی رب کی ہے، مقصود کوئی اور ہے، سامنے بندگی رب کی ہے تو دکھانا سرکار کو کیوں ہے؟ دکھانا تو اللہ کو چاہیے، رب کی بندگی ہے تو رب کو ہی دکھاؤ، اوروں کو کیوں دکھاتے ہو؟ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ رابعہ ادویہ نے جہاں سے سبق پڑھا ہے اس گلشن کی خوشبو مجھے بھی آئی ہے، اور وہ بریلی شریف کے رستے آئی ہے۔ امام احمد رضا بریلوی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، میں نے اس کے کھوج میں تحقیقات کے بعد اس کا وہ پورا پس منظر مکمل دیکھا ہے۔ مستدرک للحاکم کے اندر وہ جملہ موجود ہے کہ جس وقت رات کا وقت تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں چل رہے تھے، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہمراہ تھیں، چلتے چلتے
گھر حضرت ابو موسیٰ اشعری کا آ گیا. وہ جو مہاجر تھے مگر کہاں کے؟ یمن سے مدینہ شریف کے. مکی مہاجر نہیں تھے، یمنی مہاجر تھے. گزرے تو تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت لہجے میں پڑھ رہے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. کیا مقدر ہیں اے ابو موسیٰ اشعری تیرے، جن کی دہلیز پہ عرشوں کے مہمان کھڑے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو بڑے خوش ہوئے کہ میرے شاگرد بھی کتنا اچھا پڑھتے ہیں، جنہیں میں نے پڑھایا وہ کتنا اچھا بولتے ہیں. سنا، کافی دیر رکے رہے، پھر چلے گئے، تشریف لے گئے. صبح ہوئی، حضرت ابو موسیٰ اشعری جس وقت آئے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ رات بڑا خوبصورت قرآن تم پڑھ رہے تھے، بہت خوبصورت، کیا کمال تھا پڑھنے میں. تو وہ کیا بولتے ہیں توحید پرست سرکار کے سامنے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کا جملہ سنو، رابعہ عدویہ کی تصدیق ہو جائے گی اور نام نہاد شرک کے حواریوں کا وہ چھوٹی سوچ غلط ہوگی. کیا کہا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے؟ کہنے لگے لو علمت بمکانک لحبرتہ تحبیرا. افسوس کہ مجھے پتہ نہ چلا کہ محبوب تم سن رہے ہو. کاش کہ مجھے پتہ چل جاتا تو میں آپ کی خاطر اور خوبصورت کر کے پڑھتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. لحبرتہ تحبیرا. تحبیر کہتے ہیں تحسین الصوت و تحزین الصوت، غم زدہ لہجے میں خوبصورت پڑھنا. فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، اگر آپ کو دکھانے کے لیے میں ضرور کرتا. اگر پتہ چلتا کہ آپ سن رہے ہو تو میں محبوب آپ کے لیے یہ ضرور کرتا. لحبرتہ تحبیرا، میں مزید خوبصورت انداز میں پڑھتا. تو بریلی کے تاجدار نے کہا وہ شرک والے کہاں گئے؟ کسی کو دکھا کے کرے تو کام ریا بنے، ریا بنے تو شرک اصغر بنے، شرک اصغر بنے تو شہید بھی قیامت کے دن جہنم میں چلا جائے. اور ادھر ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کاش کہ مجھے پتا چلتا. رب کی تو علیحدہ بات ہے نا، محبوب آپ کے لیے میں مزید خوبصورت پڑھتا، آپ کے لیے مزید خوبصورت پڑھتا. تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا تم شرک کرنا شروع کرتے چاہتے ہو، تمہیں رب سامنے رکھنا چاہیے، تمہیں میری پڑی ہوئی ہے. ہرگز میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا. اور دنیا کو بتایا وہ اور ہیں جن کو دکھا کے نیکی کریں تو شرک بنتا ہے، یہاں ریا بھی اسلام بن جاتا ہے. اس واسطے یہاں دکھلاوا ان کے لیے، اس کی تو حیثیت ہی اور ہے، یہ ذات ہی اور ہے، اوروں کو اس پہ قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا. اور ریا کی ہلاکتیں اور جگہ، یہاں تو سرکار خوش ہوتے ہیں، اور جس پہ سرکار خوش ہو جائیں اس کی تو قسمت سنور گئی ہے، اس کی بگڑی بن گئی ہے. اس واسطے مجھے اسلام چاہیے ہر نگر میں. اس کا جو ہوم ورک آپ کو دے رہا ہوں ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے. خدا کی قسم جس وقت یہ ذہن میں پکی ہوں گی تو پھر بہت سی آفتوں سے خود ہی بچ جاؤ گے. بہت سی ہتھکڑیاں، بہت سے جال اور بہت سی زنجیریں، رکاوٹیں وہ خود ہی ختم ہو جائیں گی. اس بنیاد پر آج ہمیں پاکستان کی بقا کے لیے اس نظام کی ضرورت ہے، نظام رحمت، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی خاطر آج بھی ہریالی ہے سوچوں میں. آج اس اجتماع میں اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے مجھے جو امیدیں ہیں ان امیدوں میں سے میری ایک دلیل اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا مرد حق پرست غازی ممتاز حسین قادری ہے. دنیا کہہ رہی تھی اسلام بانٹ ہو گیا، ملت بانٹ ہو گئی. اب ویسا وہ پہلے والا جذبہ نہیں رہا، وہ مسلمان نہیں رہا جو سب کچھ قربان کر دے نبی کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا یہ کہنا شروع ہو رہی تھی، ان کو بھول رہا تھا غازی علم الدین کا انداز،
ان کو بھول رہا تھا. غازی عامر عبد الرحمان کا انداز پھر مرد حق پرست نکلا. اس نے ثابت کر دیا محمد ہیں متائے عالم ایجاد سے پیارے، پیدر مادر برادر جانو مالا اولاد سے پیارے. میں آج کے اس اجتماع میں پوری ملت اسلامیہ کو یہ پیغام دیتے ہوئے، جو سامنے ہو ان کو بھی، جو انٹرنیٹ کے ذریعے دیار غیر میں سن رہے ان کو بھی، جو بعد میں سی ڈی سے سنیں گے ان کو بھی، ہمیں کسی لحاظ سے نا امیدی نہیں، پشیمانی نہیں، پریشانی نہیں. ابھی کل کی بات ہے جب غازی ثاقب شکیل جلالی اپنا کردار ادا کر رہے تھے. اب غازی ممتاز حسین قادری اپنا کردار ادا کرتے نظر آئے ہیں. جس امت کے بیٹوں کی یہ شان ہو وہ امت کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتی. اس واسطے پاکستان کے غیرت مند مسلمانوں، آج اس انداز میں ہمیں اس نور کو آگے پہنچاتے ہوئے یہ سہارا ملا ہے، اور یہ سہارا بھی ہماری ان ہزاروں دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے جس کے نتیجے میں وہ پہلا جذبہ نظر آیا اور وہ پہلی شان نظر آئی. اس میں دو باتیں کرتے ہوئے بات ختم کروں گا. ایک تو حکومت وقت سے یہ تقاضا ہے کہ وہ غازی ممتاز کو فوراً رہا کریں. وہ اپنی دکان کے لیے نہیں گئے، میرے نبی کی شان کے لیے گئے ہیں، اور نبی کا ہر غلام ان سے پیار کرتا ہے. میرے نبی علیہ السلام کا ہر عاشق ان سے پیار کرتا ہے. سارے ہاتھ بلند کر کے غازی ممتاز حسین قادری کے ووٹ کا اعلان کرو. دنیا دیکھے ان میں سے کوئی بھی گستاخوں کا ووٹ نہیں، یہ سارے غازی کے ووٹ ہیں. غازی ممتاز حسین قادری لے گیا بازی، لے گیا بازی. ممتاز غازی، ممتاز غازی. اب دیکھو اس واسطے یہ فیصلہ ہم نے اس وقت جب یہ ہوئی تھی بات، چوتھے دن لاہور میں ایوان اقبال میں پوری دنیا پر یہ واضح کیا تھا، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے. یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس کا فیصلہ آج کے ججوں پہ نہیں چھوڑا گیا. حضرت عمر فاروق اس کا فیصلہ کر چکے ہیں. جب بحرین کے علاقے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہاکی کھیل رہے تھے اور المستطرف میں وہاں پر اس کو تفصیل سے امام ابشیری نے ذکر کیا ہے، بچوں کی گیند اچھلی، سائڈ پہ پادری بیٹھا تھا، اس کو گیند لگ گئی، اس نے گیند پکڑی، بچوں نے مانگی، اس نے انکار کیا. بچوں میں سے فوراً سنی عقیدہ ظہور پذیر ہوا. ایک بچہ بولا بڑے سادہ انداز میں، سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رددتها الینا. اگر ویسے نہیں دیتا موزی تو میرے نام نبی کے نام کے صدقے ہی دے دے. لفظ کیا ہے؟ سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کے صدقے مانگنا یہ کوئی امام احمد رضا بریلوی نے نہیں پڑھایا، یہ تو دور فاروق اعظم میں بھی بچے پڑے ہوئے تھے. یہ اس وقت کی پرانی فکر رضا، جو فکر صحابہ ہے اسی کو تو فکر رضا کہتے ہیں. اب بچوں نے، ایک بچے نے کہا چلو کھیل کا وقت جا رہا ہے، جلدی ہے، تو سرکار کا نام لیتے ہیں، گیند مل جائے گی. سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ موزی کیا جانے نام کی عظمت کو، اس نے انکار تو کیا ہی تھا، ساتھ نام پاک کی توہین بھی کر دی. جو ہی توہین کرتا گیا بچوں کے تیور بدل گئے. بچوں کا وہ پہلے والا انداز درخواست والا تبدیل ہو گیا. آئے تھے کھلاڑی بننے، وقت ہیرو بننے کا آ گیا. بچوں نے گیند چھوڑ دی کہ اب تم ہی فٹ بال ہو ہمارے. فاقبلوا الیہ بسوالیجہم، اپنی ہاتھیاں لے کے چڑھ گئے اس مستنڈے پر. رب کعبہ کی قسم ہے ان بچوں نے آنن فانن پتہ نہیں لگنے دیا جب تک اس کی گراؤنڈ میں گول پورا نہیں ہوا. بچے اپنی ہاتھیاں چلاتے ہی رہے ہیں. دیکھتے دیکھتے دن دہاڑے گستاخ جہنم رسید ہو گیا. اب دور ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جہاں نیل کے کنارے کتے کو بھی حق ملتا ہے، مگر وفادار ہو تو پھر. اب یہاں پر پادری پہنچ گیا
گیا دور فاروق اعظم میں، امیر المومنین کی عدالت میں، کہ امیر المومنین دیکھو تم جانوروں کے حقوق کے دائی بنے ہوئے ہو، یہاں تو بندے مارے جا رہے ہیں، بندے سکالر مارے جا رہے ہیں، بڑے قیمتی بندے دن دہاڑے۔ دلیلیں وہی تھیں جو آج غازی ممتاز حسین قادری کے خلاف پیش ہوتی ہیں کہ نہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی، نہ قاضی نے جج نے سماعت کی تھی، نہ اس گستاخ کو واجب القتل قرار دیا تھا، بس خود ہی سب کچھ اس بندے نے کر لیا۔ تو سب کہہ رہے تھے بچوں نے امیر المومنین دیکھ تمہاری حکومت کی چیلنج ہو گئی، کہاں ہے تمہاری حکومت؟ بچے اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں، نہ مفتی کو پوچھتے ہیں، نہ ملا کو پوچھتے ہیں، نہ قاضی کو پوچھتے ہیں، نہ امیر بحرین کو پوچھتے ہیں، نہ امیر المومنین کو پوچھتے ہیں، خود ہی فیصلہ کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، نافذ بھی خود ہی کر لیتے ہیں۔ دیکھو امیر المومنین تمہاری حکومت ختم، تمہارا راج تمہارے کنٹرول سے عوام نکل چکے ہیں، خود بخود سب کچھ کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مجھے یہ تو بتاؤ ان بچوں کو کیا مجبوری تھی اس پادری کو مارنے کی؟ وہ تو کھیلنے والے تھے، چونکہ 9-10 سال کی عمریں ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، اطفالن صغارن کے الفاظ موجود ہیں، طفل اور چھوٹا، تو کب مجبوری انہیں کیا، کیوں پادری کے پیچھے کیوں پڑے؟ تو صورتحال بتائی گئی کہ گیند اس کے پاس تھی، بچوں نے مانگی تھی، بچوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگی تھی، تو پادری نے توہین کی تھی، تو بچے اتنے میں غصے میں ہو گئے اور انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ پوچھیں کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں، نہ اس مسئلے کے بارے میں پوچھا، نہ اس مسئلے کے بارے میں پوچھا، اور انہوں نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ اب انہیں انتظار تھا کہ امیر المومنین فوراً کوئی اہلکار بھیجیں گے کہ ان سب کو پکڑ کے لا اصولی پہ چڑھاتے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بولے نہیں تھے، فیصلہ چہرے پہ نظر آنے لگا۔ اس انداز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوش نظر آیا۔ راوی کہتے ہیں واللہ ما فرح عمر بفتح ولا غنیمہ کا فرحتی بقتل الغلمان الاسقف، کہ پوری زندگی حضرت سیدنا عمر ہمیں اتنے خوش کبھی بھی نظر نہیں آئے جتنے ان بچوں کے اس پادری کا بھیجا نکالنے پہ خوش نظر آ رہے تھے۔ اتنی کبھی خوشی ہوئی نہیں، اتنی کبھی خوشی نہیں بے فتح والا غنیمہ، وہ قادسیہ کی جنگ جیتی، وہ آتش پرستوں کا جنازہ نکالا، پھر بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی بحرین کے ان بچوں کے کردار پہ ہو گئی ہے۔ اب انتظار تھا پادریوں کو، چلو سزائے موت نہیں دیں گے تو کوڑے تو ماریں گے، سزائے عمر قید تو کریں گے، کچھ تو کریں گے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جواب دیتے ہیں، کہنے لگے سنو سنو، الان عز الاسلام، اب اسلام غالب آ گیا ہے۔ یا رسول اللہ زندہ، اب اسلام غالب آیا ہے۔ اب وہ قادسیہ کی جنگ جیتی اس دن نہیں کہا، اس کے رسالت کی چنگاری نکلی اس انداز کی کہ چھوٹوں نے بڑوں کی باری نہیں آنے دی، مفتیوں کی سوچ کو دخل ہی نہیں دینے دیا، ابھی ان کا حصہ ہی نہیں بنا، وہ پہلے ہی سب کچھ کر گئے۔ حضرت عمر کہنے لگے الان عز الاسلام، اب اسلام غالب آ گیا ہے، اب اسلام غالب آ گیا۔ پھر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اطفالا صغارا شتم نبیہم فغضبوا له وانتصروا، سنو پادریوں، میں ان بچوں کو نہ سولی پہ چڑھاؤں گا، نہ پھانسی دوں گا، نہ میں جیل میں ڈالوں گا، بلکہ میں ان کے عزت کے تاج ان کو پہناؤں گا۔ میں کہتا ہوں تمہارا پادری کتے کی موت مر گیا ہے، اس نے میرے نبی علیہ السلام کی توہین کی تھی، بچوں نے عاشق ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ محبوب ایسے ہیں ان کی توہین برداشت نہیں ہوتی۔ اب دیکھو مولانا محمود علی جلالی ابھی
اس بات پر کہ جب جواب والے نے کہا نبی بھی آ جائے تو اٹھنا جائز نہیں، اس بےدبی پر دل نے محسوس کیا کہ آخر یہ کیا مذہب ہے، کیا مسلک ہے۔ یہاں دیکھو جس وقت چھوٹے چھوٹے اطفال صغار، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مگر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم نے سرکار کا نام لیا ہے تو اس کو تکلیف کیوں ہوئی ہے، آگے سے انہیں گالی دینا شروع کر دی ہے۔ حضرت عمر کی دلیل بڑی عجیب ہے، ان اطفالا صغارا شتم نبیہم، فرمایا ان کے نبی پاک کو گالی دی گئی، ان بچوں کے نبی پاک کو۔ حالانکہ عمر کسی کو کہنے دیتے ہیں، جب بولے کہتے ہیں میرے نبی، میرے اپنے نبی، میرے پیارے نبی، اب کہتے ان بچوں کے نبی۔ تو دنیا والوں کو بتا رہے تھے جنہوں نے غلام ہونے کا حق ادا کیا ہے تو ان کا نام بھی لینا چاہیے، اگر وہ سب کے نبی، وہ صدیق کے نبی، فاروق کے نبی، عثمان و حیدر کے نبی، طلحہ و زبیر کے نبی، سعد و سعید کے نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یعنی اس وقت ان بچوں کا حق ہے کہ میں کہوں گا انہوں نے اپنے نبی کی شان پہ پہرا دینے کا حق ادا کر دیا ہے۔ نعرہ تحقیق۔ اس بنیاد پر آج یہ صورتحال ابھی تک بہت مخمسے میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اتنی دیر گزر گئی ہے، وقت بڑا طویل ہو گیا ہے، کل ہمیں بھی جواب دینا ہے قیامت کے دن کہ تمہارے زندہ ہوتے ہوئے کیوں ایسا ہوا ظلم۔ اس واسطے دعا، یہ جو دعائیہ لمحات ہیں اور پھر اصلی اشارہ ہے، خصوصی طور پر اس غازی کو یاد رکھیں، اور پھر اگر کوئی ایسی صورتحال دوسری بنتی ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں میدان میں نکلنا ہوگا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں اگر ہم ہوتے تو علم و دین کو ہم سزا نہ ہونے دیتے، تو اس غازی کے وقت نہیں تھے تو اب تو زندہ موجود ہو، اس واسطے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس سلسلہ میں فیصلہ طور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عدالت میں ہو چکا ہے، حکومت کو پڑھنا چاہیے، پرانی چھپی کتابوں میں فیصلہ موجود ہے، ہم نے فورم پر، چینل پر، سیمینار میں، ریلی میں، ہر جگہ ابلاغ کیا ہے، ہر جگہ پہنچایا ہے، چھاپا ہے، پورا ایڈیشن جنگ میں اس کا چھپا تھا، وہ سارے دلائل اور جتنے بھی گماشتے تھے غیروں کے پالے ہوئے جو ناموس سے رسالت 295 قانون کے خلاف بول رہے تھے، رب کا فضل ہے اس وقت تک بھی ان کی آواز کی بیٹریاں خاموش کروائی ہیں تو ادارہ صراط مستقیم کی یلغار نے کروائی ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، اس واسطے امید ہے اور یہ روشنی صدیوں کی ہے، روشنی صدیوں کی ہے، اس پر بھی یہ کہوں گا کہ امام ابن حجر نے یہ لکھا ہے کہ جس وقت وہ زمانہ تھا منگول جلسہ کر رہے تھے، ایک بے لگام خطیب تقریر کر رہا تھا، گستاخی کر دی اس نے میرے نبی علیہ السلام کی، قریبی کارکن تھا، انسان نہیں حیوان تھا، کتا تھا، مگر کتا ہو کے بھی بے وفا نہیں تھا، وہ جنس کا کتا تھا، وصف کا کتا نہیں تھا۔ اس نے جمپ لیا، گستاخ کے منہ پہ پنجہ مارا، اس کو زخمی کر دیا۔ رسہ توڑنے کے بعد لوگوں نے کہا تم نے توہین کی، کتے کو بھی جذبہ آیا، اس نے کہا نہیں کتے کو کیا خبر، یہ کتا ہے، میں بندہ ہوں، میری بولی کا ترجمہ اسے نہیں آتا۔ پھر اس نے کتے کو باندھ دیا گیا تو کیا ہوا، دوبارہ توہین کی، اب کتے نے طریقہ بدل لیا، جمپ لیا، رسہ ٹوٹ گیا، اب تھپڑ نہیں مارا، منہ کھول کے گستاخ کا سر منہ میں ڈال لیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ الدرر الکامنہ 8ویں صدی ہجری کے جو واقعات ہیں وہاں پر لکھا ہے سند کے ساتھ، اس وقت تک کتے نے منہ نہیں کھولا جب تک گستاخ کا سر تن سے جدا نہیں ہو گیا۔ ایسی صورتحال کے اندر جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کارکن نے اپنی وفا کا ثبوت دیا، اگرچہ کتا ہی تھا مگر اس کے اثرات بڑے ہوئے۔ کتنے اثرات ہوئے، یہاں تک کہ الدرر الکامنہ میں ہے 40,000 منگولوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ جب کتے کی کاروائی
کارروائی پہ اتنا فائدہ ہے تو بندے کی کارروائی پہ کتنا ہوگا؟ پھر سنی غیرت کا ترجمان ہو، ممتاز ہو، قادری بھی ہو، اس واسطے یہ ساری صورتحال اس کو ذہن میں رکھیے۔ ملک کی زمین زرخیز ہے، لوگوں کا دل زرخیز ہے، توجہ کی ضرورت ہے، کام کی ضرورت ہے۔ ادارہ صراط مستقیم پاکستان انہی امور کو، قرآن و سنت کے پیغامات کو آگے مسلسل پہنچاتا جا رہا ہے۔ مختلف شہروں میں نیٹ ورک اس کا قائم ہو گیا ہے، باقی جہاں نہیں اور لوگ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں وہ بھی رابطہ کر لیں تاکہ ان تک مبلغین پہنچیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب صداقت ہر طرف عملاً اپنا روپ جما لے گی۔ رب ذوالجلال ہمارے یہ علماء کرام جنہوں نے مسلک اہل سنت اختیار کیا ہے، ان کو استقامت عطا فرمائے، انہیں شر شیطان اور شر انسان سے محفوظ فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ذکر کے ساتھ پھر حلقہ ذکر کے بعد خصوصی دعا ہوگی۔ اللہ تعالی سب کو توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ قائد محترم اپنے افکار عالیہ سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو محظوظ فرما رہے تھے، تو تمامی احباب اپنی